اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی فضل علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جمیعا وَأَقَمَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْمُذْنِبِينَ الْمُتَلَوِّثِينَ الْخَطَّائِينَ الْحَالِقِينَ شَفِيعًا فصلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا کل من ہوا محبوب و مرضی لدی صلاة تبقى وتدومی بدوام الملک الحی القیوم ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ بالہدی و دین الحق ارسلہ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم صدق صادق المصدوق علیہ الصلاۃ والتسلیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام الملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناد علیم مظہر العجائب ناد علیم مظہر العجائب تجدہ عون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بنبوتک یا رسول اللہ و بولایتک یا علی یا علی یا علی لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ بڑا عظیم الشان جلسہ ہے یہ آج کا. اسی مسند سے آپ ماشاءاللہ مسلسل 11 روز سے یا غالباً 12 روز سے شہدائے کرب و بلا کے تعلق سے خطاب سماعت فرما رہے ہیں. آج اور کل 2 دن کے لیے فقیر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے. انتظامیہ نے جو عنوان دیا ہے مجھے وہ 2 حصوں میں نے تقسیم کیا ہے. ایک آج تو واقعات کربلا کے تعلق سے میں کچھ بیان کروں گا اور دوسرا کل کردار یزید پر گفتگو ہوگی. کل جو پروگرام ہوگا انشاءاللہ کل پروجیکٹر اسکرین بھی لگیں گے تاکہ پروجیکٹر اسکرین پہ اگرچہ ہم یزید کو تو نہیں دیکھ سکتے لیکن اولاد یزید کو ضرور دیکھیں گے. اور کل معلوم ہوگا کہ یزید کی نسلوں میں بھی کتنے بچے ہوئے ہیں. لیکن یہ الگ بات ہے کہ بڑے مٹھی بھر ہے. اللہ نے امام حسین کو ایسا عروج عطا فرمایا کہ باوجود چند طرفداروں کے یزید کے طرفداری کر رہے ہیں مگر یزید کا نام رکھنے کے لیے اپنی اولادوں کا تیار نہیں ہیں. مگر امام علی مقام کا یہ فیض و کرم ہے اور اللہ نے اس نام کو ایسی بقا عطا فرمائی کہ آج ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں حسین نظر آتے ہیں. کروڑوں غلام حسین ہیں. آئیے میں تمہیدی چند گفتگو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس پس منظر میں امام علی مقام کی شان و عظمت کو ہم دیکھیں. قرآن عظیم میں جہاں شہداء کا ذکر کیا ہے رب کائنات نے چند صفات بتائی ہے شہداء کی. اس میں ایک پہلی صفت یہ بتائی کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے ہیں یا شہید ہوتے ہیں وہ صابرین کی جماعت ہوتی ہے. اس لیے کہ میدان جہاد میں بڑے صبر و تحمل کی ضرورت ہوتی ہے اور اللہ کے لیے اپنی گردنوں کا نذرانہ پیش کرنا
اپنے آخری خون کے قطرے کو بھی بہا دینا، یہ بڑے صبر و تحمل کا کام ہے۔ میدان میں جم کر ٹھہرے رہنا، پیٹھ پھیر کے نہ بھاگنا، یہ بڑی ہمت کا اور جواں مردی کا کام ہوتا ہے۔ غرض کہ یہ پورا جو معاملہ ہے، میدان میں رکنا، دشمن کے طاقت سے، دشمن کی تعداد سے معروب نہ ہونا، مقابلہ کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے لڑتے لڑتے شہید ہو جانا، یہ پورا جو مرحلہ ہے یہ بڑا صبر کا متحمل مرحلہ ہوتا ہے۔ تو رب کائنات نے جہاں شہداء کا ذکر کیا قرآن کریم میں، پہلے ان کی صفت بتائی کہ شہداء جو ہوتے ہیں وہ صابرین ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ جو شہادت کا مرتبہ حاصل کرتے ہیں یہ رب کی عنایتوں سے، رب کی عطا سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے شہداء کا جہاں ذکر شروع کیا تو پہلے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کہتے کس کو ہے؟ صبر کی تعریف کیا ہے؟ صبر کی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کے نہ ملنے پر یا کسی چیز کے گم ہو جانے پر، کسی چیز کی تمنا ہے، حصول چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے، نہیں مل رہی ہے تو زبان پر شکوہ شکایت کے الفاظ نہ لائے، یہ صبر ہے۔ کوئی چیز گم ہو جائے اس پر غلہ نہ کرے رب کی بارگاہ میں، یہ صبر ہے۔ اور بھی تعریفیں ہیں صبر کی۔ صوفیاء اکرام میں ایک بحث چھڑی کہ افضل کیا ہے، صبر ہے کہ شکر ہے؟ ایک منزل صبر کی ہوتی ہے، ایک منزل شکر کی ہوتی ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مجلس سجی بھی ہے، مشائخوں کا ایک جمع غفیر ہے، ہجوم ہے، اور مشائخ میں یہ گفتگو چل رہی ہے کہ افضل کیا ہے، صبر کے شکر؟ شکر یہ ہے کہ اللہ کوئی نعمت عطا کرے تو انسان اللہ کا شکر ادا کرے، اس کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو جائے، اس کی بارگاہ میں اپنے سروں کو جھکا دے اور سر جھکا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ مالک کائنات، تو نے یہ نعمت مجھے عطا کی، میں تیرا شکر گزار ہوں۔ اس نعمت کے حصول کے بعد، اس نعمت کو لینے کے بعد اللہ کی ذات کو فراموش نہ کرے، یہ ہے شکر کی منزل۔ اور صبر کی منزل میں نے بتائی کہ چیز نہیں ملی تو اللہ کی رضا پر راضی رہے، یا چیز تھی گم ہو گئی، لے لی گئی، واپس ہو گئی تو بھی اللہ سے شکایت شکوہ غلہ نہ کرے، اللہ کی رضا پر وہاں بھی راضی رہے، یہ صبر ہے۔ تو بحث ہے صوفیاء کرام میں کہ افضل کیا ہے، صبر ہے کہ شکر ہے؟ تو مشائخ کی جماعت نے کہا کہ افضل شکر ہے، اور دلیل یہ دی گئی کہ شکر اس لیے افضل ہے کہ عموماً بندے کو جب نعمت ملتی ہے تو اسی وقت وہ اللہ کو بھولتا ہے۔ مشکل اور پریشانی میں ہر کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ آپ دیکھیں بڑے سے بڑا پاپی، بڑے سے بڑا گناہگار جب بیمار ہوتا ہے یا تکلیف ہوتی ہے، کوئی زخم آ گیا، پریشانی آ گئے، بے ساختہ کہتا ہے رب کائنات رحم فرما، اللہ کو یاد کرتا ہے وہ دکھ کے وقت، پریشانی کے وقت۔ بھولتا کب ہے؟ جب نعمتوں کا حصول اس کو ہوتا ہے، نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے، مال و دولت کے اسباب ہوتے ہیں، دولت کا انبار ہے، ڈھیر ہے، پراپرٹیاں ہیں، سب ہے، اپنے مال کے جنون میں ایسا گم ہو جاتا ہے کہ اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا۔ اب اس وقت بندہ کہ جب مال و دولت کی فراوانی ہے، مصروفیات کا ہجوم ہے، ایسے ماحول میں اگر اللہ کو یاد کرے اور شکر کرے تو یہ بڑا مقام ہے۔ تو صوفیہ نے کہا کہ شکر کرنا افضل ہے، اس لیے کہ انسان ناشکرہ زیادہ واقع ہوا ہے۔ تو بابا فرید گنج شکر فرماتے کہ نہیں، میرے نزدیک صبر افضل ہے شکر سے زیادہ۔ پوچھا گیا کہ دلیل کیا ہے؟ کا دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا ان اللہ مع الشاکرین، اللہ شکر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جس جماعت کے ساتھ اللہ نے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو وابستہ کیا وہ افضل ہے۔ مگر امام عالی مقام کی ذات کو آپ دیکھیں، ہمیں نعمت نہ ملے ہم صبر کر لیتے ہیں،
शुक्र नहीं होता। सब्र कर लेते हैं, गिले से बच जाते हैं, शिकायत से बच जाते हैं, सब्र कर लेते हैं, मगर उस आलम में शुक्र कोई नहीं करता। मगर इमाम अली मकाम की ज़ात वो है कि करबला में जब कोई शहीद होता है आपका जानिसार, आपकी औलादे शहादत का जाम नोश करती है, तो आप जब लाशों को उठा के लाते हैं तो शिकवा तो बहुत दूर की बात, सब्र की मंजिल पर तो है ही, बल्कि फरमाते हैं फुस्तु बिरब्बिल काबा, कसम रब्बे काबा की मैं कामयाब हो गया। शुक्र की भी मंजिल पर है इमाम अली मकाम। और एक वक्त सब्र और शुक्र दोनों को जमा करना, ये इमाम अली मकाम की वो वाहिद खुसूसियात है जिसमें बहुत कम लोग जमा हो पाते हैं। मैं वाक़यात और रिवायत की दलील में बताऊंगा कि ये कितना मुश्किल मरहला है कि सब्र भी मुश्किल है, शुक्र तो मुश्किल है ही, और सब्र और शुक्र को एक जगह जमा करना ये उससे ज्यादा मुश्किल है। और सब्र का इनाम क्या है, सब्र कहते किसको है? आगे इस हदीस में इसकी बड़ी बेहतरीन वजाहत हो जाएंगी। एक ज़ईफ़ा का जवान बेटे का इंतकाल हो जाता है, साहबिया है रसूलुल्लाह की, साहबियत के शर्फ से मुशर्रफ है, जवान बेटे के लाश पर पड़े हुए खड़े हुए रो रही है, उसके जिस्म पर सर रखे हुए रो रही है, आओ फिगा कर रही है, नाला बुलंद कर रही है और कुछ कलमात कह रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं साहबा के साथ, देखा रो रही है तो आपने इरशाद फरमाया, ऐ ज़ईफ़ा सब्र कर कि तुझे अल्लाह इसका अज्र दे। उसने सर को उठाए बगैर कहा कि कहने वाले जा, तुझे क्या मालूम मुझ पर क्या मुसीबत टूटी है? अरे ये मुझ बुढ़िया का एक सहारा था वाहिद, मेरा एकलौता बेटा था, इंतकाल कर गया, किसके सहारे जीऊंगी? और तू सब्र का ऐसा कह रहा है जैसे बड़ी मामूली सी बात हो। क्या सब्र इतना आसान है? जा अपना काम कर, मुझे रोने दे, मुझे मेरी बेसब्री ही दुरुस्त लगती है। अल्लाह के नबी को उसने बहुत बुरी तरह से जवाब दिया, क्योंकि सरकार को देखा नहीं था, मालूम नहीं था कि कहने वाली ज़ात अल्लाह के रसूल की है। सरकार वहाँ से तशरीफ़ ले आए, कुछ कहा नहीं अल्लाह के रसूल ने। साहबा ने कहा, ज़ईफ़ा जानती है कौन था कहने वाला? क्या किया तुमने? कहा कौन थे? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये नबी आखिर ज़मा थे, खातमी मर्तबत थे, तूने किसको पलट कर जवाब दिया है? ज़ईफ़ा ने सुना, खड़े हो गई, बदन पे थरथरी छाने लगती है, खौफ और हिरास का आलम है, सरकार के हुजरे की तरफ दौड़ती है, सरकार बैठे हुए कदमे नाज़मीन में अपने सर को रखती है, रोते अर्ज करती है, अल्लाह के रसूल मेरे जुर्म को माफ़ कर दीजिए। आका मैंने नहीं देखा कि वह आप है, काश मुझे मालूम होता तो मैं इस तरह के नाजेबा जुमले ना कहती, अफसोस कि मैंने क्या कह दिया, मेरी तो ईमान अकारत हो गया, मेरी आखिरत तबाह हो गई, अल्लाह के रसूल माफ़ फरमा दीजिए। सरकार ने फरमाया, मैंने उसी वक्त तुझे माफ़ कर दिया था। कहा अल्लाह के रसूल, मैंने आपकी बात को सुना और इताअत की, मैंने आपके कलाम को सुन लिया और उस पर इताअत की, अब मैं सब्र करूंगी। सरकार ने फरमाया, सब्र तो हो जाता है, अगर तू उस वक्त सब्र करती तो तू नहीं जानती कि तुझे कितना अज्र दिया जाता। तो हालात पर सब्र करना यह अहम है, वरना बाद में तो सब्र हो ही जाता है। और अगर सब्र ना होता, मैं सोचता हूं कि अगर सब्र ना होता, अल्लाह सब्र ना देता तो क्या होता? आज हम हजरत आदम के लिए अभी तक रो रहे होते, नस्लें रो रही होती। ये सब्र है जिसने भुला देता है बड़े बड़े वाकयात को। तो सब्र तो हो जाता है, लेकिन कमाल तो यह है कि जब तकलीफ आए इंसान तब सब्र करे। और सब्र की मंजिल इतनी दुश्वार है, लफ्जों में कहना बहुत आसान है, किसी को कहना सब्र कीजिए, खुद किसी को नसीहत करना कि अरे सब्र कीजिए, मगर जब खुद पे गुजरती है तो शैतान बहुत वर्गलाता है, नाशुक्री के अल्फाज निकलते हैं। माली नुकसान होता है तो शैतान वर्गलाता, इंसान सोचता है क्या मेरा ही माल का नुकसान होना था? वो फुला को देखो, इतने बदमाशियां करता है, इतनी हरामकारियां करता है, सारी नेमत अल्लाह ने उसको दे रखी है, मैं इतनी नमाजें पढ़ता हूं, इतने रोजे रखता हूं, क्या ये नुकसान मेरे ही मुकद्दर में था? सब्र नहीं होता, गिला शिकायत करता है इंसान। तो ये बड़ी मुश्किल मंजिल है सब्र, यहां तक कि इस पर बड़े बड़े आबिद और जाहिद भी बाज़ औकात बरकरार नहीं रह सके। इस ताल्लुक से मैं दो वाक़यात सिर्फ आपके बारगाह में अर्ज करूंगा कि आप देखें कि सब्र की मंजिल कितनी मुश्किल होती है, जहां बाज़ औकात सालिहीन के भी कदम डगमगाने लगते हैं।
जामे करामत औलिया, ये किताब का नाम है, जिसके लिखने वाले हज़रत इमाम इस्माइल दबहानी रदी अल्लाह ताला, अपने ज़माने के मुजद्दिद है, बहुत बड़े वक्त के आलिम है। ये अपनी किताब जामे करामत औलिया में लिखते हैं कि हज़रत शेख अहमद शरवनी रदी अल्लाह ताला वक्त के बहुत बड़े वली गुजरे हैं। इनका बेटा बीमार हो गया, खानका में रहते हैं, बहुत कम घर पे जाया करते थे। बड़ा हसीन और जमील बेटा था, बीमार हुआ, खातून घर में आपकी अलील हुई, बिगड़ गई, तो माँ परेशान हो गई, तो अपने शोहर हज़रत शेख अहमद शरवनी रहमतुल्लाह अलैह के पास आती है, अर्ज़ करती है, मेरे सरताज, आप अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं, अल्लाह के वली है, अपनी खानका में अल्लाहू अल्लाहू करते बैठे हुए हैं, कुछ खबर है आपके बेटी के क्या हालात है? वो तड़प रहा है, बीमारी के आलम में परेशान है, उसके बचने की उम्मीद नजर नहीं आती, दुआ कीजिए अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह उसको सेहत दे। शेख अहमद कहते हैं, नेक बख्त जाओ, लौट जाओ, मैं अल्लाह की रजा पर राजी हूं, उसने दिया है नेमत, चाहेगा तो हमारे पास रखेगा, चाहेगा तो वापस ले लेगा, मैं दुआ नहीं करूंगा, मैं अल्लाह की रजा पर राजी बर रजा रहने वाला हूं। मायूस होकर बीवी चले गई, कुछ दिन के बाद फिर आती है, कहती है, मेरे सरताज, अब तो तबीयत और बिगड़ गई है, तबीबों ने जवाब दे दिया है। तबीब कहते हैं, मर्ज समझ में नहीं आता, समझे तो इलाज करें, मर्ज ही समझ में नहीं आता तो इलाज क्या किया जाए, बचने की कोई उम्मीद नहीं, अल्लाह आपकी दुआ को कबूल करेगा, मुस्तजाबुद दवा है आप, दुआ अल्लाह आपकी कबूल करता है। लोगों के लिए आप दुआएं करते, अफसोस अपनी औलाद के लिए दुआ नहीं करते। कहा, लोगों के लिए इसलिए करता हूं कि लोग पुरुम्मीद होकर मेरी तरफ आते हैं, मगर जब अल्लाह ने मुझे अपना दोस्त बनाया है, मैं अल्लाह की बारगाह में अपने आप को उसका दोस्त तस्वुर करता हूं, तो मेरी शान ये नहीं है, मेरा ये मनसब नहीं है, मुझे हया आती है कि उसकी बारगाह में मैं दुआ करूं, मैं सब्र करूंगा, उसकी दीवी नेमत है, चाहेगा तो रखेगा, चाहेगा तो वापस ले लेगा, उसकी मर्जी पर राजी ब रजा हूं मैं। फिर बीवी मायूस होकर चले गई, और तीसरी बार आती है, कहती है कि मेरे सरताज, अब वो आखिरी लम्हात में उसका आलम है, नज़ा का आलम है, सकरात का आलम है, सांसें उखड़ती है, आती है और जाती है, न जाने कब दम निकल जाए। चलिए दुआ तो ना कीजिए, आप दुआ तो नहीं करते, कम से कम क्या अपने बच्चे को उस आखिरी लम्हे में भी देखना गवारा ना करेंगे? अपने बेटे को देखिए तो किस आलम से गुजर रहा है, आप ही का शहजादा है, आप ही का बेटा है। शेख अहमद शरवनी निकलते हैं, कहा ठीक है चलो। पहुंचे, बेटा बिस्तर पे लेटा हुआ है, हाल यह है कि उछलता है, तकलीफ और दर्द के सकरात के आलम की बिना पर, नज़ा की तकलीफ, नज़ा की सख्ती का यह आलम है शहजादे पर, साहबजादे पर, कि कभी सांस उखड़ती है, सांस ले रहा है तो आवाज़ें आ रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सीना ऊपर नीचे हो रहा है, हिल रहा है, डुल रहा है, बेचैन है, परेशानी है। शेख अहमद शरवनी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मंजर को देखा, आंखों में आंसू आ गए और रोने लगते हैं आप, और देख के अभी भी सब्र की मंजिल पर कायम है, सब्र कर रहे हैं। अर्ज करते, मालिक कायनात, मेरे बेटे का जो अंजाम होना है वो हो जाए, मैं तेरी रजा पर राजी हूं। रब्बे कायनात, तूने दिया है, तू चाहेगा तो जब तक चाहेगा रहेगा, जब चाहेगा अपने पास बुला लेगा, मैं दुआ नहीं करूंगा। यहां तक के क्या देखते हैं कि अब आलम यह है कि बस अब रूह निकलने वाली है। अब चूंकि वली थी, निगाहों से हिजाबात हटे हुए होते थे, ये गैब की चीजें इनके सामने कोई गैब नहीं होती थी, दिखता था। देखा कि मलकुल मौत आसमान से चले आ रहे हैं, साथ में फरिश्तों की जमात है। अब इनको मंजर दिखता है कि मेरे बच्चे के पैरों को फरिश्तों ने पकड़ लिया, हाथ भी पकड़ लिया, मलकुल मौत ने रूह खींचनी शुरू की। अब इधर मलकुल मौत रूह खींच रहा है, बच्चा दर्द और तकलीफ से तड़प रहा है। शेख अहमद शरवनी रहमतुल्लाह अलैह ने जब इस मंजर को देखा, तड़प गए, सब्र की मंजिल खत्म हो गई, सब्र टूट गया, सब्र का बाल खत्म हो गया। बेसाख्त अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते, मालिक कायनात, मेरा बेटा। ये दुआइया अंदाज का जुमला था, हालांकि कहानी मौला मेरे बेटे को बच्चा, मगर इसमें रहम तलब निगाहें थी, आवाज में रहम की तलब थी। मालिक कायनात, मेरा बेटा,
بس جیسے ہی زبان سے نکلا لوح محفوظ پر تقدیر بڑھا دی گئی. آپ ملک الموت سے مخاطب ہوتے ہیں, ملک الموت دیکھ حکم میں تبدیلی آ چکی ہے, لوح محفوظ کی طرف نگاہ اٹھا, لوح محفوظ کو ملک الموت دیکھتے ہیں, معلوم ہوا عمر عطا کر دی گئی ہے, ملک الموت لوٹ جاتے ہیں. اب یہاں پہ میں دو باتیں بتاؤں گا, ہو سکتا ہے یہاں ایک طبقہ وہ بھی سن رہا ہے, آج کل میری تقریر میں وہ زیادہ آتا ہے, ان کو ایسے واقعات ہضم نہیں ہوتے, لیکن ان کا ہاضمہ سدھارنے کا ڈپارٹمنٹ میرے ہی پاس ہے, پورا ہضم کر کے چھوڑتا ہوں. بھائی پہلے تو میں نے حوالہ دے دیا کہ جامع کرامات اولیاء جو اپنے وقت کے مجدد ہیں شیخ احمد حضرت اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ہے یہ. اب سوال یہ ہوا کہ ان کی دعا سے لوح محفوظ پہ تقدیر کیسے بدل گئی, ملک الموت واپس کیسے چلا گیا. ارے ہمارا تو عقیدہ یہ ہے بھائی کہ جب موت آتی تو کوئی ٹال نہیں سکتا, تو یہ کیسے ٹال سکتے ہیں. تو میں کہتا ہوں فتویٰ اسماعیل نبہانی پہ بعد میں لگاؤ, شیخ احمد شربنی پہ بعد میں لگاؤ, پہلے آپ کے ماور ملجا ڈاکٹر اقبال پہ لگاؤ. ڈاکٹر اقبال کو بہت مانتے ہیں یہ رحمت اللہ تعالی علیہ, جب تک ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ علیہ بولتے نہیں کھانا ہضم نہیں ہوتا ان کا. اقبال کیا کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہے. اور یہ لوح و قلم کیا ہے, سرکار غوث اعظم جن کے تعلق سے غیر مقلدین کہتے ہیں اہل حدیث تھے, حالانکہ وہ اہل حدیث نہیں تھے, کٹر ٹناٹن سنی تھے, وہ اہل حدیث نہیں تھے, لیکن ان کا دعویٰ ہے غاصبانہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں غوث پاک کی ذات پر. تو غوث اعظم فتح الغیب میں فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ یا بنی آدم, اے آدم کی اولاد, انا اللہ, میں ہی اللہ ہوں, اور میری شان یہ ہے کہ جب میں کہتا ہوں کن فیکون, کسی چیز کے لیے کہتا ہوں ہو جا, وہ چیز ہو جاتی ہے. اے میرے بندے تو میری اطاعت کر, میرا ہو جا, جب تو میری اطاعت کر کے میرا ہو جائیں گا تو میں تیری شان بھی ایسی بنا دوں گا کہ تو کہیں گا کن فیکون, ہو جا, تو وہ چیز ہو جائیں گی. یہ غوث اعظم نے فتح الغیب میں لکھا. اب لوح قلم تیرے ہے, اقبال کہتا ہے کہ محمد سے وفا, محمد سے وفا تو کر, تیری شان کیا بنا دوں گا جب تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, میرے محبوب کا غلام بنے گا. اللہ کہہ رہا ہے بندہ بننا مشکل ہے, پہلے محمد کا غلام تو بن جا. تو ابھی ٹھیک سے محمد کا غلام نہ بن پائے اور بندہ 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 کرتا ہے. پہلے محمد کا غلام تو بن, جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی غلام بنے گا تو حقیقی بندہ بنے گا. اور اگر غلامی مصطفیٰ گلے میں نہیں ہے تو بندہ ہو کر بھی تو بندہ نہیں ہے. تو کی محمد سے وفا, محمد سے وفا تو کر. اللہ کہتا ہے ہم تیرے ہیں, میں تیرا ہو جاؤں گا, اور میں تیرا ہو جاؤں گا تو پھر کیا ہوں گا, یہ جہاں, یہ دنیا کیا ہے, یہ آسمان, جہاں میں یہ آسمان بھی آ گئے, جہاں میں یہ سیارے, ستارے, چاند, سورج, سیارے, یہ سب نباتات, حیوانات, صحرا, ریگستان, کیا نام ہے, آب, پانی, سب آ گئے, یہ سب جہان ہے. تو اللہ کہتا ہے اقبال کی زبان میں, اللہ فرما رہا ہے, اقبال کہہ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کی محمد سے وفا, محمد سے تو وفا کر, ہم تیرے ہیں. ارے یہ چیز جہاں کیا ہے, یہ دنیا کیا ہے, یہ نباتات, حیوانات کیا ہے, چاند, سورج کیا ہے, لوح و قلم تیرے ہیں. لوح و قلم تیرے کا کیا مطلب, لوح تختی ہے جہاں لوگوں کی تقدیریں لکھی ہے, قیامت تک جو کچھ ہونے والا لکھا ہے, اور قلم کیا ہے, جو تقدیروں کو لکھ رہا ہے. تو اقبال کہہ رہا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جب تو محمد سے وفا کریں گا تو لوح محفوظ تیری نگاہوں کے سامنے ہوں گا, قلم تیرے ہاتھ میں دوں گا, جس کی چاہیں گا تو تقدیر کو پلٹتا ہوا نظر آئیں گا, تجھے اختیار دوں گا, جا پلٹ کس کی تقدیر بدلنا ہے. موضوع لیکن اختیار اولیاء نہیں ہے, موضوع تو امام علی مقام کا صبر ہے. تو شیخ احمد شربنی رحمت اللہ علیہ اتنے وقت کے پائے کے ولی, مگر جب اولاد کو تڑپتا ہوا دیکھا تو نتیجہ کیا ہوا, صبر کا باندھ ٹوٹ گیا, صبر کی منزل ختم ہو گئی. مگر قربان جائیے امام علی مقام کے صبر پر, علی اصغر کے حلق میں تیر پیوست ہو گیا, مگر حضرت امام علی مقام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں کہا رب کائنات میرا بیٹا علی اصغر, بلکہ زبان اقدس سے کیا نکلتا ہے, فزت برب الکعبہ, قسم رب کعبہ کی میں کامیاب ہو گیا. یہ منزل ہے امام کی, کون مقابلہ کر سکتا ہے امام کا. جب صبر, یہ عمل ہے نا, صبر ایک عمل ہے, صبر کرنا ایک عمل ہے, شکر کرنا ایک عمل ہے. جب امام کے عمل سے برابری نہیں کی جا سکتی تو امام کی ذات سے کہاں برابری کی جا سکتی ہے. ایک اور بزرگ ہے شاہ محمد غوث گوالیری,
اپنے زمانے کے غوث زماں ہیں، غوث ہے، گوالیار کے رہنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ گوالیار کے گورنر نے کسی کام کے لیے آپ کو بلایا، آپ نے ارشاد فرمایا گورنر سے کہو کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا، پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے۔ تو ہوگا اپنے گھر کا گورنر، تجھے کام ہے میرے پاس آ۔ گورنر کو بڑا ناگوار گزرا، میں نے بلایا اور یہ آئے نہیں۔ حکم نامہ صادر کرتا ہے کہ شاہ محمد غوث گوالیاری سے کہو کہ فوراً گوالیار چھوڑ کے نکل جائے، اور رات ہونے سے پہلے اگر وہ نہ نکلے، گوالیار میں پائے گئے تو ان کو قتل کر دوں گا۔ حالانکہ غوث تھے، چاہتے تو سب کچھ کر سکتے تھے، مگر صبر کی منزل پر تھے۔ رب کائنات میں صبر کروں گا اس کی زیادتی پر۔ رب کائنات تو نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، اظہار نہیں کروں گا۔ گوالیار چھوڑنے پہ آمادہ ہوئے، 40 مریدین تھے، حکم دیا چلو۔ مریدین نے کہا حضور اللہ نے اتنی قوت و اختیار دی ہے، اللہ کے آپ ولی ہے، وقت کے غوث ہے، دعا فرمائی۔ ابھی گورنر ہلاک ہوا جاتا ہے۔ کہا ہم لوگوں کی حفاظت کے لیے بھیجے جاتے نہ کہ ہلاکت کے لیے، میں صبر کروں گا، چلو گوالیار چھوڑ دیا جائے۔ 40 مرید گھوڑے پہ سوار ہوئے، یہ بھی گھوڑے پہ سوار ہے۔ ایک پوتی تھی آپ کی چھوٹی سی، پوتی کو اپنے پیٹھ کے پیچھے بٹھا لیا، سفر کر رہے ہیں۔ جب بیچ جنگل میں پہنچے، ڈاکوؤں کو پتہ چل گیا کہ صاحب شاہ محمد غوث گوالیاری سفر پہ جا رہے ہیں اور گوالیار چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اب مریدین بہت تھے، لوگ آتے تھے، نذرانے دیتے تھے۔ ڈاکوؤں نے کہا کہ بہت زیادہ مال اسباب لے کے جا رہے ہوں گے، چلو لوٹ لو، خوب مال ہوگا، جب ملکی بدل رہے تو پورا مال وال ساتھ میں لے کے جا رہے ہوں گے۔ ڈاکو آئے، چاروں طرف سے گھیر لیا۔ جب گھیرا تو مریدین نے کہا حضور کیا حکم ہے؟ کہا جنگ کی اجازت نہیں، صبر کرو۔ خبردار جو کسی نے میان سے تلوار نکالی، اپنے گھوڑوں کی رفتاروں کو بڑھاؤ اور نکلو یہاں سے، بھاگو۔ اب یہ بھاگنے لگے، ڈاکو نے پیچھا شروع کیا، ڈاکو پیچھے اور یہ گھوڑے سے بھاگے جا رہے ہیں۔ ڈاکو نے پہلے ایک سپاہی ان کے ایک مرید کو گھیرا جو سب سے پیچھے تھا، تلوار چلی، گردن تن سے جدا ہوئی، مرید گرا۔ گرتے وقت آواز دی یا مرشد اغثنی، ہے مرشد مدد کیجئے، المدد یا مرشد۔ آپ نے پلٹ کر دیکھا، گھوڑا آگے بڑھا رہے ہیں، مرید کی طرف التفات نہیں کیا۔ دوسرا مرید کٹ کے گرتا ہے، اس نے بھی آپ کو ندا کی مرنے سے پہلے۔ پھر تیسرے مرید کو ڈاکو نے گھیرا، انہوں نے پھر ندا کی، اس نے بھی ندا کی اے مرشد میری مدد کیجئے۔ آپ نے اس کی بھی طرف توجہ نہ دی، اور ہر بار آپ یہ کہتے ہیں رب کائنات تو نے اختیار تو ضرور دیا ہے مگر میں دعا نہیں کروں گا، میں تیری رضا پر راضی ہوں، تیری مرضی ہے، تو چاہے میرے جس مرید کو اپنے پاس بلا لے اور جس مرید کو چاہے میرے پاس رکھ، میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے گھوڑا بڑھائے جا رہے ہیں۔ دوسرا مرید شہید ہوا، تیسرا مرید شہید، مرید پہ مرید شہید ہوتے جا رہے، یہاں تک کہ آپ ہر مرید کے گرنے پر، شہادت پر، صبر کی منزل پر قائم ہے، صبر پر موجود ہے، صبر کا دامن تھامے ہوئے۔ منظر یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈاکو اور کچھ ڈاکو آپ کو گھیرتے ہیں، آپ گھوڑا بھگائے جا رہے ہیں، یہ بھی بھگا رہا ہے۔ ڈاکو چاہتا ہے کہ کسی طرح ان کو روکا جائے، کسی طرح ان کو ٹھہرایا جائے، مگر آپ نے گھوڑے کی رفتار بڑھائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پیچھے آپ کی پوتی بیٹھی ہوئی تھی، اس کے کان میں بالیاں تھی سونے کی۔ ایک بدبخت ڈاکو کی نگاہ پڑی کہ کان میں سونے کی بالیاں ہیں، اور شیخ محمد غوث گوالیاری کا حال یہ ہے کہ روکنے کے لیے تیار نہیں، اگر تلوار چلائیں گے تو بچی قتل ہو جائیں گی، بچی کو قتل کرنا مناسب نہیں ہے، مقصد تو دولت لوٹنا ہے۔ مریدوں کو اس لیے مارا کہ یہ محافظ تھے، جب محافظ نہ رہے تو اب کوئی فرق نہیں ہے کہ غوث محمد گوالیاری کو ہم قابو میں پائے۔ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں سوچتے ہوئے، اور اس کے بعد ایک ڈاکو نے اشارہ کیا، انگلی ہاتھ بڑھایا، ہاتھ بڑھانے کے بعد آپ کی پوتی کے کان کی بالیوں پہ ہاتھ ڈالتا ہے اور بالیوں کو ایسا کھینچا کہ پوتی کا کان چیر جاتا ہے۔ بالی اس کے ہاتھ میں، کان چیرا، خون جاری ہوا۔ پوتی نے کرب و درد میں آواز دیتی ہے دادا جان میری خبر گیری کیجئے، دادا جان میری مدد کیجئے۔ آپ نے پھر بھی صبر کیا، اب بھی صبر کا دامن تھامے ہوئے ہے۔ اس کے بعد دوسرا ڈاکو قریب بڑھتا ہے، اس نے دوسرے کان کی طرف ہاتھ بڑھایا، بالیوں کو لیا،
پھر کھینچا، اور جب کھینچا تو پھر کان چیرا، یہ بالی بھی اس کے ہاتھ میں گئی، دونوں کانوں سے خون جاری ہے۔ پھر پوتی چلاتی ہے دادا جان میری خبر گیری کیجئے، دادا جان میری طرف توجہ دیجئے۔ آپ نے پھر صبر کیا۔ اب تیسرا معاملہ یہ آتا ہے کہ گلے میں ایک ہار ہے آپ کے پوتی کے، ایک بدبخت آگے بڑھتا ہے اور گلے کے ہار کو کھینچنا چاہتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہار ٹوٹنے کے لیے تیار نہیں، ہار ہاتھ میں آنے کے لیے تیار نہیں، گلے پہ وہ ہار کی رگیں پڑتی ہے اور وہ گھستا ہے، یہاں سے گلے سے خون جاری ہوا۔ پوتی نے چلایا دادا جان میں مری جاتی ہوں، میں قتل ہوئی جاتی ہوں۔ بس محمد غوث گوالیاری نے اس منظر کو پلٹ کر دیکھا، برداشت سے باہر ہو گیا، صبر کی منزل ختم ہو گئی، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا، اپنا عصا ہوا میں لہراتے رب کائنات تو نے مجھے صبر اب تک عطا کیا، اب تک میں صابرین سے ہوں۔ رب کائنات اب صبر نہیں ہوتا، بعد اب پوتی کی جان پر آئی، اور جیسے ہی ڈنڈا ہوا میں لہراتے ہیں، عالم یہ ہے کہ وہ ڈنڈا تلوار میں تبدیل ہوتا ہے اور سارے ڈاکوں کی گردنوں کو تن سے جدا کرتا جاتا ہے، پورے ڈاکو مر جاتے ہیں۔ آپ اس کرامت کے وقت خود بھی محفوظ، آپ کی پوتی بھی محفوظ، لیکن بات گھوم کر وہیں آ جاتی ہے کہ صبر کا دامن آپ بھی ہمیشگی کے طور پر نہیں تھام سکے۔ وقت کے غوث زماں تھے، مگر اولاد پر جب بات آئی، پوتی کو جب دیکھا تکلیف میں، صبر کا دامن چھوٹ گیا۔ مگر کربلا میں امام علی مقام کی ذات کو تو دیکھیں، نوجوان بیٹا علی اکبر شہید ہوا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ مالک کائنات تیری بارگاہ میں میرا گلہ ہے، بلکہ عرض کیا کرتے رب قدیر تو گواہ ہے مالک کائنات۔ ابراہیم نے جب اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی پیش کی تھی تو ابراہیم کی آنکھوں پہ پٹی تھی، میری آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے، میری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ فزتو برب الکعبہ، قسم رب کعبہ کی میں کامیاب ہو گیا۔ ہر منزل پر امام شکر کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ہر منزل پر۔ اب کچھ لوگوں کو غلط فہمی کیا ہوئی اس سے، کربلا کے جب انہوں نے ان حالات کو دیکھا کہ علی اصغر کٹے امام کچھ نہ کر سکے، علی اکبر شہید ہوئے امام کچھ نہ کر سکے، حضرت قاسم شہید ہوئے امام کچھ نہ کر سکے، حبیب ابن مظاہر گئے، زہیر ابن قین گئے، جانثار ساتھی چلے گئے، مسلم ابن اوسجا گئے، بڑے بڑے جاباز چلے گئے، ساتھی گئے، خاندان کے لوگ افراد قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، امام کچھ نہ کر سکے، حتیٰ کہ یہ امام خود شہید ہو گئے، پھر بھی امام اپنے آپ کو بھی نہ بچا سکے۔ ارے یار یہ بریلیوں کا کیسا عقیدہ ہے، یا غوث المدد، یا علی المدد، یا حسین المدد۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ منظر دیکھ کے کچھ کے عقیدے خراب ہوئے، اور کیسے عقیدے خراب ہوئے؟ کسی لکھنے والے نے تو لکھ دیا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، نہ محمد کو اختیار رکھتے ہیں نہ علی۔ لکھنے والے مولوی اسماعیل دہلوی کتاب تقویت الایمان آج بھی چھپ رہی ہے، بلکہ مفت میں بھی بٹتی ہے، کبھی کبھی کفر مفت میں بھی بانٹا جا رہا ہے۔ اور اسی بات کو لے کر کچھ لوگوں نے تصورات بنائے، پروجیکٹر نہیں ہے ورنہ میں کلپ سناتا۔ توصیف الرحمان غیر مقلدوں کے ایک عالم ہے، سعودیہ میں 10x10 کے کمرے میں تقریر کرتے ہیں، کہتے علی مشکل کشا نہیں، یہ ان کی تقریر کی ویڈیو ہے، بہت سی تقریروں میں شاید دکھایا بھی ہے میں نے، علی مشکل کشا نہیں۔ اگر علی مشکل کشا ہوتے تو غزوہ خیبر کے وقت رسول اللہ نے کہا آئین علیو، کہاں ہے علی؟ لوگوں نے کہا ان کی آنکھیں خراب ہو گئی، تو کہا وہ مشکل کشا نہیں ہوتا جس کی آنکھیں خراب ہو جائیں۔ علی اپنی آنکھیں خود درست نہیں کر سکتے، تو علی جب اپنی آنکھیں درست نہیں کر سکتے تو دوسروں کی کیا مدد کریں گے؟ علی مشکل کشا نہیں۔ پھر بعد میں بیوقوف بھول گیا کہ میں نے تو ابھی مشکل کشائی کا انکار کیا ہے، تو کہتا ہے کہ رسول اللہ کے پاس علی آئے، نبی نے لعاب دہن علی کی آنکھ میں لگایا، علی کی آنکھ اچھی ہو گئی، علی کہتے ایسی اچھی ہوئی جیسے کبھی خرابی نہیں ہوئی تھی۔ میں کہا تیری عقل کا ماتم، علی مشکل کشا نہیں مگر نبی تو مشکل کشا ہو گئے نا۔ ایک انکار کرو تو ایک چیز چڑھ جاتی ہے۔ اگر نبی کے لعاب میں تاثیر نہ تھی اور نبی کو اختیار نہ تھا تو نبی نے کہنا چاہیے تھا علی میں کچھ نہیں کر سکتا، تیری آنکھیں خراب ہے، سجدہ کر اللہ سے مانگ۔ نبی نے کہا نہیں، دعا تو میری مستجاب الدعویٰ ہے، دعا تو قبول ہی ہوتی ہے۔ ارے وہ تھوک جس میں لوگوں کے جراثیم ہوتے ہیں، میں اپنے تھوک کا معجزہ دکھا دوں کہ جب میں کسی کی آنکھ میں لگا دوں تو جراثیم نہیں ہوتے، آنکھ خراب نہیں ہوتی، بلکہ اس آنکھ کی بینائی اور بڑھ جاتی ہے۔
لعاب لگایا تو علی تو مشکل کشا آپ نے انکار کر دیا، نبی کو تو مانا. اور معراج ربانی صاحب کہتے ہیں کہ اگر علی مشکل کشا ہوتے تو جب حسین کربلا میں شہید ہو رہے تو کیوں نہیں بچا لیا؟ کیوں نہیں بچا لیا؟ میں ایک چیز بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ بچا سکتے تھے، صبر کی منزل پر تھے، تاکہ بتانا چاہتے تھے. حسین بھی چاہتے تو اپنے آپ کو بھی بچاتے، پورے خاندان کو بھی بچاتے. مگر دو باتیں عرض کروں گا. پہلے حسین بچنے گئے کب تھے؟ حسین کو اپنے آپ کو بچانا ہوتا تو کربلا ہی نہ جاتے. حسین اپنے آپ کو بچانے نہیں گئے تھے. نانا سے وعدہ تھا حسین تم اپنے آپ کو قتل کروا دینا، اپنے آپ کو ختم کروا دینا، مگر اسلام کو ختم مت ہونے دینا. تمہاری شہادت میں اسلام کی بقا ہے. دنیا تمہیں قتل کریں گی مگر اسلام کو زندگی مل جائیں گی. تمہارے خون سے اسلام کو زندگی تازگی عطا ہو جائے گی. تو حسین بچنے نہیں گئے تھے، اسلام بچانے گئے تھے. پہلی بات یہ، وہاں حسین صبر کی منزل پر تھے، کرامت کی منزل پر نہیں تھے. ایک منزل ہوتی ہے کرامت، ایک ہوتی ہے صبر، الگ الگ منزلیں ہیں. کرامت کی منزلیں آئی تو حسین نے کرامتیں بھی دکھائی، مردوں کو بھی جلائے ہیں. جن لوگوں نے 10 روزہ 12 روزہ جلسے سنے وہاں پہ میں نے دلیلیں بھی دی کہ حسین نے مردوں کو بھی جلایا. وہ چاہتے تو اہل بیت میں جتنے شہید ہو رہے سب کو زندہ کر سکتے تھے، خود کبھی نہ قتل ہوتے، مگر وہ صبر کی منزل پر رہ کے بتا رہے تھے. ان کی نگاہ دیکھ رہی تھی آنے والے زمانے میں یزید کو حق پر بھی کہنے والے کچھ نابکار پیدا ہو جائیں گے. تو میں صبر کی منزل پر ہوں، کرامت نہیں دکھا رہا ہوں. اگر میں کرامت سے یزید کو مروا ڈالوں، ابن زیاد کو مروا ڈالوں، عمرو ابن سعد کو مروا ڈالوں، تو لوگ کہیں گے حسین نے کرامت دکھائی. ہو سکتا ہے وہ حق پر تھے، ہو سکتا ہے وہ سچے تھے. حسین نے اپنے عیبوں کو، اپنی کمیوں کو چھپانے کے لیے ان نیکوں کو مارا ہے، ان عابد اور زاہدوں کو مارا ہے. تو حسین نے صبر کر کے اپنی شہادت کو منظور کیا اور کہا سنو قرآن میں ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے کے والوں کے ساتھ ہے. تو اللہ کربلا میں میرے ساتھ تھا، یزید کے ساتھ نہیں تھا. اللہ میرے ساتھ ہے، سمجھ لو. اگر کرامت دکھاؤں تو تمہیں شبہ ہو جائیں گا. تو آج فیصلہ ہو گیا کہ یزید کی نابکار ہزاروں اولادیں پیدا ہو جائے، ایسے ہزاروں جلسے لے لیے جائیں اور یزید کو جنتی بتایا جائے. لیکن ہمیں قرآن نے بتا دیا اللہ حسین کے ساتھ ہے، یزید کے ساتھ نہیں ہے. اور علی کے بارے میں ایک شاعر نے کیا ترجمانی کی ہے، علی واقعی مشکل کشا ہے. اور مشکل کشائی وہ اسی کی کرتے جو ان سے مانگتا ہے. جو مانگتے ہی نہیں اس کی مشکل کشائی کیوں کرے؟ تو مانگتے نہیں ہو، ہم مانگتے تو ہم کو تو ملتا ہے بھائی، ہم مانگتے ہیں. شاعر کہتا ہے مظہر ذات حبیب کبریا بن گئے. حبیب کبریا رسول اللہ کا لقب، کبریا اللہ، یعنی اللہ کے حبیب کے مظہر ہے مولا کائنات. مظہر ذات حبیب کبریا بن گئے، تنگ دستی میں دست خدا بن گئے. عمر مشکل میں ساری گزاری مگر ساری دنیا کے مشکل کشا بن گئے. عمر مشکل میں ساری گزاری مگر ساری دنیا کے مشکل کشا بن گئے. اب حسین کو علی نے کیوں نہیں بچایا، رسول نے کیوں نہیں بچایا؟ اس کا جواب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بہت پہلے دے چکے ہیں. اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی شاہ ولی اللہ صاحب کے صاحبزادے، جن کو دیوبندی بھی مانتے غیر مقلد بھی مانتے. شاہ ولی اللہ کے پاس ایک عیسائی آتا ہے، کہتا ہے حضور آپ کے نبی کو اختیار ہے؟ کہا ہے. نبی کے داماد علی کو بھی اختیار اللہ نے دیا، طاقت و قوت دی؟ کہا ہے. تو کہا پھر یہ بتائیے کہ جب اختیار تھا تو نبی نے اپنے نواسے حسین کو کربلا میں کیوں نہیں بچایا؟ تو شاہ عبدالعزیز فرماتے وہ عیسائی تھا، کہا انہوں نے اس لیے نہیں بچایا کہ وہ رب کی سنت ادا کر رہے تھے. رب نے اپنے بیٹے عیسیٰ مسیح کو سولی سے نہیں بچایا تو وہ نواسے کو کیوں بچاتے؟ یہ جواب تھا. حالانکہ یہ آپ سوچیں گے یار یہ تو توہین کر دی انہوں نے. توہین نہیں ہے یہ اس کے عقیدے کے مطابق. ہمارے عقیدے کے مطابق عیسیٰ مسیح تو آسمان پر اٹھا لیے گئے. اس کے عقیدے کے مطابق یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا اور عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں.
تو کہا کہ خدا اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا تو معاذ اللہ کیا خدا مجبور تھا؟ نہیں، بلکہ یہ نہیں، قرآن میں تو کئی جگہ ذکر آیا کہ بنی اسرائیل نے ایک ایک دن میں کئی ہزار نبیوں کو شہید کیا، ایک ایک دن میں کئی سو نبیوں کو قتل کیا، کئی ہزار نبیوں کو قتل کیا۔ اللہ کیا معاذ اللہ مجبور تھا کہ اپنے نبیوں کو نہ بچا سکا؟ یہ نہیں ہے، اس کی حکمت ہے۔ نبیوں کو اس لیے نہیں بچایا، وہ بچانے پر قادر تھا، مگر کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ہر جاندار کو، ہر مخلوق کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ ان انبیاء کو بھی بحیثیت انسان اور بشر کے موت کا مزہ چکنا تھا، انہیں بھی موت آنی تھی، مگر یہ اللہ کا انعام ہے کہ انہیں شہادت کی موت دی گئی، کیونکہ تمام اموات میں، تمام موتوں میں جتنی طرح کی موتیں آتی اس میں سب سے افضل شہادت کی موت۔ تو امام حسین کو بھی انتقال کرنا تھا، اور رسول اللہ کو بھی وعدہ الہی کے تحت ایک آن کے لیے موت آئی، مگر افضل موت تو یہ ہے کہ شہادت کی، تو نبی کے نواسے کے لیے افضل موت کو چنا گیا۔ اب آئیے میں ایک چیز یہاں پہ ایک حدیث سناتا ہوں سند کے ساتھ، کہ مولا کائنات کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ روایت ہے عن زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید ابن ارقم روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ مولا کے معنی ہوتے مددگار۔ اس حدیث کو یہ واحد کتب احادیث میں، ذخائر حدیث میں یہ واحد حدیث ہے جس کے راوی 30 صحابہ اکرام ہیں۔ یہ واحد حدیث، کتنے صحابہ اس کے راوی ہے؟ 30۔ اور دوسری اس حدیث کی خاصیت بتاؤں میں آپ کو، یہ کتب حدیث ذخائر حدیث میں واحد یہ حدیث ہے من کنت مولاہ فعلی مولا، یہ واحد حدیث ہے جس کے راوی عشرہ مبشرہ ہے، وہ 10 صحابی جن کو جنت کی بشارت دی گئی، اور متعدد محدثین نے اس کو روایت کیا۔ مگر یہ حدیث چونکہ حضرت علی کی اختیار اور ہماگیریت پر دلالت کرتی ہے، اور رسول اللہ کے مولا ہونے پر دلالت کرتی ہے، تو ہضم نہیں ہوا۔ تو غیر مقلدین کے ایک مولوی ہے زبیر علی زئی، ابھی مرے ہیں، وہ کہتے نہیں مولا کے معنی جگری دوست ہوتے ہیں، مددگار کے نہیں ہوتے، جگری دوست کے ہوتے ہیں۔ اچھا چلو، اگر مولا کے معنی جگری دوست کے ہی ہوتے ہیں تو قرآن میں اللہ نے بھی اپنے لیے لفظ مولا کا استعمال کیا ہے، تو اللہ جگری دوست کے معنی میں کہ مددگار کے؟ اب یہ بتا دیجئے آپ، قرآن میں ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے واعف عنا، اے پروردگار ہمیں معاف فرما دے، یہ دعا تعلیم کی گئی قرآن میں۔ واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، ورحمنا، ہم پر رحم فرما، انتا مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے۔ پہلے کہا جا رہا ہے بخش دے، رحم فرما، تو رحم فرما کس سے کہیں گے؟ جو مددگار ہوں گا، جو عطا کرنے کی طاقت رکھتا ہوں گا۔ اے اللہ تو عطا کرتا ہے تو ہمیں کیا عطا کر؟ ہم پر رحم کر۔ ہمیں کیا عطا کر؟ بخشش عطا کر۔ ہمیں کیا عطا کر؟ ہمیں معافی کا پروانہ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو ہمارا مولانا ہے، مولا ہے۔ تو یہاں مولا کے معنی دینے والا، عطا کرنے والا، بانٹنے والا۔ تو عربی زبان میں جب یہاں مولا، تو نبی نے فرمایا من کنت مولا، جس کا میں دینے والا، جس کا میں مددگار، جس کو میں عطا کرنے والا، فہذا علی مولا، پس علی بھی اس کا مولا ہے۔ یعنی جس کو میں دینے کی طاقت رکھتا ہوں علی بھی دینے کی طاقت رکھتا ہے، جس کو میں عطا کر سکتا ہوں علی بھی اس کو عطا کر سکتا ہے۔ اور اگر یقین نہ ہو تو آپ کو میں 3 واقعات بتاتا ہوں کہ امام خود کربلا میں خود مختار تھے۔ کرامت بھی دکھائی امام نے، استقامت بھی دکھائی۔ کرامت اس لیے دکھائی کہ یہ شبہ ختم ہو جائے کہ میں بے اختیار ہوں، استقامت پر اس لیے رہے کہ یہ شبہ ختم ہو جائے کہ میں ناحق پر ہوں۔ ابن جوزہ ایک شخص ہے، کربلا میں شخص آگے آتا ہے، کہتا ہے امام علی مقام نے یہ کیا تھا کہ خیموں کے ارد گرد آگ لگا رکھی تھی تاکہ دشمن خیموں کی طرف آگ کی وجہ سے نہ آئے۔ خندق کھودی تھی اور چاروں طرف آگ دہک رہی ہے۔ ابن جوزہ آتا ہے ایک شخص بدبخت، کہتا ہے حسین دنیا میں جہنم سے پہلے جہنم کی آگ تم نے بھڑکا لی، معاذ اللہ۔ حسین اپنے لیے جہنم کی آگ دنیا میں ہی بھڑکا لی۔ امام علی مقام کو جلال آتا ہے،
یہ جملہ بڑا سخت تھا آپ کے لیے. بارگاہ رب العزت پہ ہاتھوں کو بلند کیا, عرض کیا مالک کائنات جنتیوں کے نوجوانوں کو جہنمی کہتا ہے, رب قدیر دنیا میں اس کو آگ کا عذاب دے, دنیا میں اس کو ہلاک کر. ابھی امام کی دعا زبان اقدس سے جاری ہوئی تھی, ہاتھ پھیرا ہی تھا چہرے اقدس پر, اس کا گھوڑا, یہ گھوڑے پہ بیٹھا تھا, یہ گھوڑے نے اس کو گرایا, بدکتا ہے گھوڑا, یہ گرتا ہے, اس کا پیر رکاب میں الجھا. اس سے پہلے کہ یہ رکاب سے اپنے پیر کو چھڑاتا, گھوڑا بدحواس ہو کے بھاگا, اور بھاگتے بھاگتے اسی آگ کی خندق میں آتا اور اس بدبخت کو اس نے گرا دیا. اسی وقت اپنے انجام کو پہنچا. ایک مزنی آگے بڑھتا ہے, ایک مزنی کہتا ہے حسین دریا فرات کو دیکھ رہے ہو کیسے موجیں مار رہا ہے, بخدا اس کا ایک قطرہ بھی تمہیں نہیں دیا جائے گا, ایک قطرہ بھی ہم تمہیں نہیں دیں گے. امام علی مقام نے جب اس کے بدبخت کی گستاخی کو سنا تڑپ گیا, آنکھوں میں آنسو آئے, رب کائنات کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا. عالم ساقی کوثر کے نواسوں کو کہتا ہے کہ پانی نہ دیا جائے گا, پروردگار اس کو پیاسا ہی تڑپا کر ہلاک فرما. جملے نکلے, دعا نکلی, قبول ہوئی. یہ اپنے گھوڑے کے قریب لگام پکڑے ہوئے کھڑا تھا کہ اچانک گھوڑا بدکتا اور گھوڑا بھاگا. گھوڑے کو پکڑنے کے لیے پیچھے دوڑتا ہے, گھوڑا اس کو پورے میدان کربلا میں دوڑا رہا ہے, یہ گھوڑے کے پیچھے بھاگ رہا ہے. پکڑوں, بڑے مشکل سے اس نے گھوڑے پہ قابو کیا, لگام پکڑی, آیا, تھک گیا, پسی میں شرابور, ہاپ رہا ہے, کاپ رہا ہے, کہتا پانی پلاؤ, پیاس لگ رہی ہے. اس کمبخت گھوڑے نے تھکا دیا. اب پانی دیتے ہیں تو دو روایتیں, ایک ہی ہے کہ پیتا ہے تو پیاس بجھتی نہیں ہے, کہتا الاتش الاتش, اور پیاس پیاس, پانی دو پانی دو. پانی دیا جا رہا ہے, پانی دیا جا رہا ہے, مگر حال یہ کہ پیاس بجھتی نہیں, یہاں تک کہ اتنا پیا کہ پیٹ پھٹا اور مر گیا. اور دوسری روایت یہ کہ پانی پیتا ہے, حلق سے اترتا نہیں ہے, چیختا ہے, چلاتا ہے کہ میں پانی پینا چاہتا ہوں لیکن نگل نہیں پا رہا ہوں, پانی گلے سے اتر نہیں رہا ہے. لوگ اس کے منہ پر سرائیاں انڈیلتے ہیں مگر پانی ہے کہ منہ سے نکل کر باہر گر جاتا ہے. پیاس پیاس کہہ کے گرا اور اسی پیاس میں مر گیا. ایک تیسرا گستاخ آتا ہے, کہتا ہے حسین تمہیں رسول اللہ سے کیا نسبت؟ معاذ اللہ, استغفر اللہ, تم کہتے ہو کہ میں نواس رسول ہوں, باخدا تم کذاب ہو, تم ہرگز نواس رسول نہ ہو. استغفر اللہ. امام علی مقام تڑپ جاتے ہیں. ارشاد فرمایا پروردگار تیرے نبی کے نواسے کا یہ انکار کرتا ہے, اس کے نسب کا جھٹلاتا ہے حسین کو, مالک کائنات اس کو ذلت کی موت عطا فرما. بس جیسی یہ دعا زبان اقدس سے جاری ہوئی, اس کو زور کا پاخانہ آتا ہے, حاجت محسوس ہوتی ہے. پانی کا لوٹا لیا, لشکر سے دور ایک نگاہوں سے اجھل ہو کے ایک مقام پہ پہنچا, کچھ جھاڑیاں وغیرہ تھی, بیٹھ گیا. پاجامہ اتارا, ابھی بیٹھ کے حاجت پوری بھی نہیں کر پایا تھا کہ ایک بچھو نے اس کی شرمگاہ پہ ڈنک مارا, اور جیسی ڈنک مارا تڑپ گیا. نجاست میں آلود, برہنہ حالت میں وہیں پر پاجامے کو چھوڑ کر بھاگتا اور کہتا میں ہلاک ہو گیا, میں تباہ ہو گیا. لوگوں نے روکا, کیا ہوا, کیوں بھاگ رہا ہے, کمبخت ٹھہر جا. پکڑا, کہتا ہے قسم خدا کی مارا بچھو نے ایک ڈنک ہے, لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے جیتے جی پورے جسم میں جہنم کی آگ دھڑکا دی گئی ہو. تم نہیں جانتے مجھ پہ کیا تکلیف گزر رہی ہے. حسین کی دعائے ہلاکت نے مجھے تباہ کر دیا. گرا, تڑپ تڑپ کے مر گیا. یہ تین واقعات میں نے بتایا. واقعات کربلا میں اور بھی واقعات محدثین نے اور مورخین نے لکھے ہیں, جس سے ثابت کیا ہے کہ امام حسین کو اللہ نے یہ بھی اختیار دیا تھا کہ آپ دعا فرماتے تو پورے لشکر یزید کو ایک دعا سے ہی آپ تباہ فرما سکتے تھے, مگر آپ صبر کی منزل پر تھے. ایک منزل وہ بھی آئی کہ دنیا سمجھ رہی تھی کہ یہ لوگ طاقت میں زیادہ ہیں, حسین کا اختیار نہیں. حسین با اختیار ہوتے تو پانی کے لیے نہ ترستے, حسین کو طاقت و قوت ہوتی, اختیار و قوت ہوتی تو حسین پانی کو پا لیتے, پانی کے رک نہیں پاتے, مگر انہوں نے روکا, انہوں نے پانی کی طرف آنے نہیں دیا, خیمہ حسین میں ایک قطرے کو جانے نہ دیا. مطلب یہ ہوا کہ حسین بے بس تھے, بلکہ یہ نہیں تھا. امام علی مقام جب جنگ کے لیے تشریف لے گئے, گھوڑے پہ سوار ہوئے, نہر فرات پر پہنچے, آپ لڑتے ہوئے, قتل کرتے ہوئے نہر فرات پر گئے, گھوڑے کو نہر فرات میں اتارا, اور اتارنے کے بعد اپنے دستے مبارک
کو پانی میں ڈالتے ہیں اور پھر چلو بنا کے پانی لیا، مگر قریب تھا کہ آپ پیتے، شمر مردود چیختا ہے حسین وہاں تم پانی پی رہے ہو، تمہارے خیموں کا حال کیا ہے دیکھو، اپنے اہل بیت کا حال دیکھو، اپنے گھر والوں کی خبر لو، خیموں میں آگ لگ گئی ہے، وہاں تباہی مچی ہوئی ہے۔ امام علی مقام نے جب اس مکر و فریب کے پیکر کے جملے سنے، آپ نے پانی کو وہیں چھوڑ دیا، گھوڑے پہ بیٹھ کے آپ خیموں کی طرف جاتے ہیں۔ دیکھا خیمے محفوظ تھے، پانی حسین نہ پی لے، اس بدبخت نے جھوٹ کہا تھا۔ حسین نہر فرات میں جا کر بتایا کہ پانی کا میں محتاج نہیں ہوں، میں پانی کے لیے نہیں ترسا ہوں، لب حسین کے لیے نہر فرات ترسا ہے۔ اور حضرت بابا سرور شاہ تاجی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، نام سنا ہے آپ میں سے کسی نے؟ بمبئی سے تعلق رہا ہے اس ہستی کا، ناگپور کے شہنشاہ حضرت سرکار تاج الاولیاء کے مرید اور خلیفہ ہے۔ تقریباً 38 حج کیے ہیں انہوں نے بمبئی کی سرزمین سے بذریعہ پانی کا جہاز، اور غالباً یہاں سرور شاہ چوک بھی ہے ایک جگہ پہ، جہاں تک میں جانتا ہوں، ہے نا، باجو میں ہی ہے، ماشاءاللہ۔ چلیے دیکھیں خوش قسمتی کہ سرور شاہ چوک جہاں سرکار سرور شاہ تاجی تشریف لاتے تھے، انہی کے سائے میں آج بیان کر رہا ہوں۔ بابا سرور شاہ کیا فرماتے ہیں؟ آواز دے تو ساقیے کوثر نکل پڑے۔ امام علی مقام روتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ اس منظر کو منظر کشی کی ہے کہ ساقی کوثر، جو کوثر کا جام پلانے والی ذات رسول اللہ کی، جب امام حسین آواز دیتے روتے تو یہ نکل جاتے تھے نبی پاک، اور اپنی لعاب اپنی زبان اقدس حسین کے دہن میں ڈال دیتے تھے، اور امام حسین رسول اللہ کی زبان کو چوس کر پیاس بجھاتے تھے۔ تو آواز دے تو ساقی کوثر نکل پڑے، چاہے تو نہر فرات خیمے سے نکل پڑے۔ حسین چاہتے تو خیمے سے نہر فرات نکال سکتے تھے، چاہے تو نہر فرات خیمے سے نکل پڑے۔ یہ امتحان صبر حسین ہے سرور، انگلی زمین پہ رکھ دے تو سمندر نکل پڑے۔ یہ امتحان صبر حسین ہے سرور، انگلی زمین پہ رکھ دے سمندر نکل پڑے۔ جس کا نانا اپنی انگلیوں سے دریا جاری کر سکتا ہے نہروں کی، کیا اس کے نواسے کو اللہ نے اتنا کمال نہیں دیا تھا کہ انگلی رکھتے تو سمندر جاری ہو جاتا؟ کیوں؟ ہر بیٹا اپنے باپ کی امانتوں کا، مقام و مراتب کا، صلاحیتوں کا وارث ہوتا ہے، اور حسین تو بدرجے اتم اپنے نانا کے وارث تھے۔ تو یہ قوت تھی، مگر منزل صبر پر فائز تھے، اور صبر کی منزل پر رہ کر شہادت کو حاصل کیا، شہادت عظمہ کو حاصل کیا۔ اور جب اس شہادت سے ہمکنار ہوئے، کیونکہ شہادت انعام ہے، صبر نہ کرتے تو شہادت جو انعام خداوندی ہے اس کا حصول نہ ہوتا۔ کرامت دکھاتے بچ جاتے، بچ تو جاتے مگر شہادت کی نعمت سے سرفراز نہ ہوتے۔ حسین نے صبر کو دیا اور اس کے عوض رب کائنات کی بارگاہ سے شہادت کے تحفے کو لیا، کیونکہ وہ جانتے تھے اس تحفے کے حصول کے بعد بظاہر یہ شہادت تو فنا ہونا ہے، یہ شہادت تو دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، یہ بظاہر ہے، مگر حقیقت کیا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ خبردار ہو جاؤ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بَلْ أَحْيَاءٌ، بلکہ وہ زندہ ہے، عِندَ رَبِّهِمْ یرزقون، اور رب کی جانب سے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ حسین کیسے زندہ ہے؟ جب لشکر یزید کوفہ سے دمشق کی طرف بڑھا سر حسین کو لے کر، میرے خیال سے یہاں تک کہ واقعات تو کل بھی شاید حضرت نے سنائے ہوں گے آپ کو، اور میرے جہاں بیان چل رہے ہیں آج وہ بھی مجمع یہاں موجود ہے، تو کل میں نے کوفہ کے حالات تک وہاں چھوڑا تھا۔ اور چونکہ دین اسلام چینل کے ذریعے ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا اور سنیوں کی ایک بڑی جماعت اپنے گھروں میں سن رہی ہے مسلسل، تو اس کا تسلسل اور اس کی جو ترتیب ہے میری وہ برقرار رہے، تو میں یہاں سے بھی شروع کر رہا ہوں۔ یہاں پہ بھی کمال حسین آپ نظر دیکھتے جائیں کہ جب کوفہ سے دمشق کی طرف گئے امام حسین کے سر کو، اور یہ سب اہل بیت نبوت کے افراد کو لے کر یہ قیدی بنا کر جب دمشق کے بازاروں میں گھوم رہے تھے، سہیل ابن سعد صحابی رسول ہے، اللہ کے رسول کے صحابی ہے، وہ فرماتے، ان کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں ان دنوں دمشق میں کسی کاروبار کے سلسلے میں آیا تھا، ضعیف ہو چکے تھے اس وقت، ضعیف العمر صحابی تھے۔
امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شرح الصدور صفحہ 88 پر اس واقعے کو لکھا ہے، اور نور الابصار کے اندر صفحہ 149 پر اس واقعے کو بیان کیا گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی متعدد حوالہ جات ہیں۔ امام علی مقام کا سر اقدس نیزے پر ہے، سب سے آگے سر حسین ہے، گویا اعلان کر رہا ہے میں جب بظاہر حیات تھا تب بھی سر بلند تھا، بظاہر جسم اور سر کا تعلق منقطع ہو چکا ہے مگر اب بھی میں سر بلند ہوں، کل بھی میں سردار تھا، آج بھی میں سردار ہوں۔ نیزے پہ سب سے بلند چلے جا رہے ہیں حسین کا سر۔ سہل ابن سعد کہتے ہیں کہ میں نے دمشق کے لوگوں کو دیکھا کہ بڑی مسرت کا اظہار کر رہے ہیں، خوش ہے، اچھے لباس پہنے ہوئے ہیں، تو مجھے محسوس ہوا شاید کوئی جشن کا دن ہے، ان کے کوئی تہوار ہے یہاں پر۔ فرماتے میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے آج یہ دمشق میں اتنی چہل پہل، خوشی کا ماحول، یہ دمشق کو سجا دیا گیا ہے، ہر جگہ یہ دمشق کی سڑکیں جگمگ جگمگ کر رہی ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا یزید کے باغی تھے کچھ، یزید نے مار کا سر کر لیا، یزید کی فتح ہوئی، باغیوں کا قافلہ ادھر سے لایا جا رہا ہے، یہ سب اہل دمشق اس کا دیدار کر رہے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں اور یزید کی جے جے کار کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ چلو دیکھیں آخر یہ ایسے کون سے باغی ہیں کہ جن کے مارکے کو سر کرنے کے بعد اتنے جشن کا ماحول کہ گویا بہت بڑا مارکا سے اثر کر لیا گیا ہو۔ سہل ابن سعد کہتے ہیں کہ جب میں اس دروازے کے قریب پہنچا جو شہر کا بڑا دروازہ تھا، میں نے وہاں ہجوم دیکھا نیزوں پہ کچھ سر ہے، اور جب میں قریب آیا میں نے سر حسین کو دیکھا تو میں نے پہچان لیا یہ تو نواس رسول کا سر اقدس ہے۔ میں نے کہا افسوس اے اہل دمشق، اے یزیدیو بدبختو، نواس رسول کو تم باغی کہتے ہو۔ میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر میری نظر حضرت زینب پر پڑی، شیر خدا کی شہزادی پر، قریب پہنچے سلام کیا۔ حضرت زینب ارشاد فرماتی ہے آپ کون ہیں؟ اس دمشق میں کوئی ہمارا پرسان حال نہیں، حال یہ ہے کہ لوگ ہمیں نفرت سے دیکھتے ہیں، لان تان کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، فحش گوئیاں کرتے ہیں۔ آپ پہلے فرد ہیں جنہوں نے ہمیں اتنے ادب سے سلام کیا ہے، آپ کون ہیں؟ کہا بی بی میں آپ کے مقام و مرتبے کو اچھے سے جانتا ہوں، میں آپ کے نانا رسول اللہ کا ایک ادنا صحابی ہوں۔ سہل ابن سعد مجھے کہتے ہیں میں آپ کی خدمت کیا کر سکتا ہوں؟ افسوس کہ ان بدبختوں نے خاندان نبوت کے چمن کو اجاڑ دیا، خاندان نبوت کو تباہ و برباد کر دیا، نسل امام علی مقام کو ختم کر دیا۔ اے بی بی اگر میں جوان ہوتا تو ان سے لڑتا، مقابلہ کرتا، حتیٰ کہ خود شہادت سے سرفراز ہو جاتا، مگر کمزور اور ناتوانی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ کچھ حکم فرمائیے کہ میں آپ کے ساتھ اچھا سلوک کروں۔ حضرت زینب فرماتی ہے کہ رسول اللہ کے صحابی، ہمارے نانا کے صحابی، اگر آپ کچھ کر سکتے تو اتنا کیجئے، یہ سر حسین جو ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اس کے سبب سے لوگ حسین کو بھی دیکھتے ہیں، پھر ہمیں دیکھتے ہیں، ہماری بے پردگی ہوتی ہے۔ آپ سر حسین کو یا تو ہم سے آگے کروا دیجئے یا پیچھے کروا دیجئے، تاکہ لوگ امام علی مقام کے سر کی طرف متوجہ ہو جائے اور ہمارا پردے کا لحاظ رہ جائے، ہم محفوظ ہو جائے۔ آپ گئے، جو نیزہ بردار تھا، جو نیزہ پکڑے چل رہا تھا اور اس نیزے پہ امام علی مقام کا سر اقدس تھا، اس کے قریب آئے، کہا کہ میں ایک امیر تاجر ہوں، ایک گزارش ہے، تو جتنی چاہے، میرے پاس بڑی دولتوں کا انبار ہے، وہ سب جو کچھ میرے پاس رکھا میں لے لے، میری گزارش یہ ہے کہ سر حسین کو یا تو آگے لے جا اس قافلے سے یا پیچھے لے لے۔ اس نے کہا نوجوان، اے شخص، عجیب شخص ہے تو، اتنی سی بات کے لیے پیسے دینا چاہتا ہے؟ کہا تو نہیں سمجھیں گا، یہ میرا کام کر دے۔ اس نے کہا لاؤ پیسے دیتے ہو تو کر دیتا ہوں۔ سہل ابن سعد کے بعد جتنا مال تھا وہ سب اس خبیث کو دے دیا۔ یہ دنیا طلب لوگ تھے، مال لیا، سر حسین کو آگے بڑھاتا ہے، لے کے چلتا ہے۔ سہل ابن سعد کیسے قسم وعدہ لا شریک کی، میں نے لب حسین کو ہلتے ہوئے دیکھا، سر اقدس کی طرف میں نے جب توجہ کی تو لب حسین ہل رہے تھے۔ میں نے کہا شخص ذرا نیزے کو نیچے کر، دیکھتا نہیں کہ حسین کے لب ہل رہے ہیں؟ اس نے دیکھا تو وہ بھی متعجب ہوا، سر کو نیچے کیا تو سہل ابن سعد کہتے ہیں کہ امام علی مقام سورہ کہف کی آیت تلاوت کر رہے تھے، ام حسبتا ان لصحاب الکیف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ یہ سورہ کہف کی آیت ہے، غالباً 9ویں آیت ہے۔ حفاظ بیٹھے، مجھے آیت تو نہ یاد نہیں، ہاں 9ویں آیت ہے غالباً۔
اللہ نے یہاں اصحاب کہف کا ذکر کیا. اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ کو معلوم ہوا، ام حسبتا، آپ نے جانا، آپ کو معلوم ہوا، انا صحاب الکیف والرقیم، جو کھو والے ہیں اور جو جنگل کے کنارے والے ہیں، کانوا من آیاتنا عجبا، اللہ کی عجیب نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی ایک عظیم نشانی ہے وہ. اصحاب کہف کون تھے؟ کیوں اللہ کی نشانی ہے؟ اللہ کی نشانی اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے. ان کے زمانے میں ایک بادشاہ دقیانوس، اس خبیث نے دعویٰ کیا میں خدا ہوں، جو مجھے خدا تسلیم نہیں کرے گا قتل کر دوں گا. یہ 5 یا 7 یا 8 یا 13 اختلاف ہے روایتوں میں، زیادہ اتفاق 7 بھائیوں پر. یہ 7 بھائی تھے. ایمان بچانے کی خاطر انہوں نے اپنے شہر سے ہجرت کی کہ اس بکواس نابیکار بادشاہ کو ہم خدا تسلیم نہیں کریں گے، مگر یہاں رہیں گے اور اس کو خدا نہیں مانیں گے قتل کر دیں گا. جان بچا کر نکل گئے، ہجرت کی. ایک غار کے اندر خو میں انہوں نے پناہ لی. دن میں سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اور رات کی تاریکی میں چھپ کر سفر کرتے ہیں. جب ایک دوپہر کو یہ آرام کی، اللہ رب العزت کو ان کو نشانی بنانا تھا اور دکھانا تھا لوگوں کو کہ میں قادر ہوں کہ میں جب تک چاہوں سلا دوں، جب چاہوں مردے کو بھی جلا دوں، جب چاہوں زندگی عطا کروں، جب چاہوں زندگی لے لوں. قدرت کا اظہار کرنا تھا. 300 سال یا 350 سال تک سوتے رہے، یا 313 سال سوتے رہے، اتنے سال تک سوتے رہے. اور اس کے بعد جب اٹھے تو قرآن نے اس کا پورا تفصیل سے ذکر کیا. آپس میں کہا ہم کتنے دیر یہاں ٹھہرے؟ کہا ظہر میں سوئے تھے، عصر میں اٹھ گئے. ان کو لگا کہ ابھی سوئے تھے، ابھی اٹھ گئے تھے. جب بازار گئے تو معلوم ہوا کہ 300 سال کا عرصہ گزر گیا، حکومتیں بدل چکی ہے. وہ ایک تفصیلات ہے. تو ان کا واقعہ عجیب ہے. قرآن کہتا ہے ہماری نشانی ہے. اللہ فرماتا ہے کیوں نشانی ہے؟ 300 سال تک گہری نیند میں بغیر کھائے پیے سوتے رہے، زمانے سے غافل، دنیا سے غافل. سائل ابن سعد کہتے کہ سر حسین سے میں تلاوت کی آواز سن رہا تھا کہ امام حسین کا سر کہہ رہا تھا کہ اصحاب کہف ہماری عجیب نشانیوں میں سے قرآن کی تلاوت کی. اور اس کے بعد امام حسین اپنا جانب سے ایک جملہ فرماتے ہیں. جملہ کیا ہے؟ عجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی. اے لوگوں، اصحاب کہف سے زیادہ تعجب خیز میرا واقعہ ہے. اصحاب کہف سے زیادہ بڑی نشانی اللہ کی میں ہوں. اب کیسے؟ ذرا اس کا تقابل کریں، ایک کمپیریزم کریں. ہم اصحاب کہف نکلے اپنے وطن سے، کس گھر سے؟ اپنا ایمان بچانے کے لیے نکلے. مگر امام عالی مقام زبان حال سے کہہ رہے اصحاب کہف سے بڑی نشانی میری نشانی ہے، اس لیے کہ یہ اپنا ایمان بچانے کے لیے نکلے. میں اپنا ایمان بچانے کے لیے نہیں، بلکہ امتیں اور قیامت تک کے مسلمانوں کا ایمان بچانے کے لیے نکلا. یہ تو اپنا ایمان بچانے نکلے ہیں. میرے ایمان پہ کوئی داؤ نہیں تھا، میرے ایمان کوئی خطرے میں نہیں تھا. قیامت تک کی امت رسول کا ایمان خطرے میں تھا. میں نکلا تاکہ قیامت تک کی امتوں کے، رسول اللہ کی آنے والی امتوں کے ایمان کا تحفظ ہو جائے. اصحاب کہف آئے تو غار میں پناہ لی. انہوں نے چھپ گئے، پوشیدہ ہو گئے، اپنے آپ کو چھپایا. امام زبان حال سے کہہ رہے ہیں میں عجیب اس لیے ہوں کہ میں نے پناہ نہیں لی، چھپا نہیں، بلکہ میدان میں آیا، کھلے میدان میں آیا. اصحاب کہف بیدار ہوئے. اصحاب کہف جب نکلے تو اہل بیت ساتھ میں نہیں تھے، تنہا تھے. بیویوں کی فکر نہیں تھی، بچوں کی فکر نہیں تھی. مگر امام عالی مقام جب نکلے ہیں تو اپنے خاندان کے ساتھ نکلے. اپنے بعد بیویوں کی بھی فکر ہے، بچوں کی بھی فکر ہے، مگر ان ساری فکروں سے بے نیاز امت محمدیہ کی سب سے زیادہ فکر ہے. میری نشانی عجیب ہے ان سے. 300 سال کے بعد اصحاب کہف بیدار ہوئے. کس عالم میں بیدار ہوئے؟ انتقال نہیں ہوا تھا، روح اور جسم کا تعلق منقطع نہیں ہوا تھا. روح اور جسم کا تعلق سلامت تھا، موجود تھا، جڑا ہوا تھا. اور انہوں نے کلام کیا، گفتگو کی. ہم کتنا ٹھہرے، ظہر میں سویا، عصر میں اٹھ گئے. جب وہ کلام کر رہے تھے تو جسم تھے، جب کلام کر رہے تھے تو روح موجود تھی. مگر میری ذات کو دیکھو، میں اس وقت کلام کر رہا ہوں کہ جسم کربلا میں ہے اور سر نیزے پہ دمشق میں ہے.
جسم پہ گھوڑے دوڑا کے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا ہے، مگر میں تب بھی کلام کر رہا ہوں، اور کلام کر کے دو باتیں بتا رہا ہوں کہ قرآن کی اس آیت کی اگر تصدیق چاہتے ہو، قرآن کی اس آیت کی زندہ تصویر دیکھنا چاہتے ہو، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ خبردار ہو جاؤ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ اگر شہیدوں کی زندگی دیکھنا ہے تو مجھے دیکھو کہ کتنا زندہ ہوں، جسم کا تعلق دھڑ سے نہیں ہے، سر کا تعلق دھڑ سے نہیں ہے، گفتگو کر رہا ہوں، زندہ ہوں۔ اور دوسرا، میں کلام کیوں پڑھ رہا ہوں؟ نانا نے کہا تھا انی تارکن فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ و اہل البیت، دو چیزیں تم میں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور اہل بیت۔ اور ایسے ساتھ میں ہوں گے، یہ ایسے ساتھ میں ہوں گے کہ نہ قرآن اہل بیت سے الگ ہوں گا، نہ اہل بیت قرآن سے الگ ہوں گا۔ دیکھ لو، تم سمجھ رہے ہو کہ مجھے فنا کر دیا گیا ہے، میرے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا ہے، میرا سر تن سے جدا ضرور ہے، مگر قرآن اب بھی مجھ سے جدا نہیں ہوا ہے، نہ میں قرآن سے جدا ہوا ہوں۔ تلاوت کر کے بتا رہے ہیں حسین، اس لیے کہ حسین کا مقام کیا تھا۔ بڑا پیارا شعر لگتا ہے مجھے کہ جب حسین تلاوت کرتے تو شاعر نے کہا کہ مصروف تھے حسین تلاوت قرآن میں، مصروف تھے حسین تلاوت قرآن میں، قرآن کر رہا تھا تلاوت حسین کی۔ یہ ایسے ساتھ تھے قرآن اور اہل بیت، قرآن ان کی تعریف کرتا تھا، یہ قرآن کی تعریف کرتے تھے۔ یہ پورا لشکر کو گھما کے، کل میں بہت سارے دمشق کے حالات بتا چکا ہوں، انشاءاللہ سی ڈی آئیں گی، اس کو جنہوں نے نہیں سنا وہ اس کو حاصل کر کے سنیں۔ یزید کے جب دربار میں پہنچے تو اب آئیے حوالوں کے ساتھ میں یہاں سے گفتگو کروں گا، کیونکہ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ بریلیوں کے پاس قصے ہے۔ میں نے کہا آؤ پیارے ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ کتاب کا نام سن لیجئے، الوجہین والریتین، امام قاضی ابو اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام احمد ابن حنبل سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب یہ دربار میں داخل ہوئے پورے یزیدی، ساتھ میں اہل بیت نبوت کے قیدی ہیں، شہداء کے سر ہے، جب دربار یزید میں لایا گیا تو حال یہ تھا کہ یزید شراب پی رہا تھا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام احمد ابن حنبل سے حضرت امام قاضی ابو یعلا نقل کر رہے ہیں، حدیث منقطع بھی نہیں ہے۔ اسماء و رجال پہ بحث کرنی ہو تو مناظرہ کر لو، پھر حدیث منقطع بھی نہیں ہے، بڑا ابھی سونگ رچا رکھا ہے، ضعیف ہے ضعیف ہے، تو ڈرا رہا ہے کوئی اتنا ضعیف ہے کر کے۔ تجھے کل بتاؤں گا بخاری میں کتنے راوی ضعیف ہے، بخاری کو ماننا بند کر دے۔ کل بتاؤں گا کتنے نازبی ہے بخاری کے راوی، کتنے قدری ہے نا راوی، کتنے شیعہ ہے بخاری میں بھی راوی۔ بخاری کا تو بہت سونگ رچا رکھا ہے تم نے، کل بتاؤں گا، حوالے سے بتاؤں گا۔ شراب پی رہا تھا یزید، اور امام احمد ابن حنبل فرماتے کہ جب اس کو خبر دی گئی، دو تین روایتیں، ایک یہ کہ اس نے پہلے افسوس کا اظہار کیا، پھر خوش ہوا، پھر رویا، نوٹنکی بات تھا، نوٹنکیاں بھی کی اس نے۔ کہ ابن زیاد پر اللہ کی لعنت ہو، میں نے حسین کو قتل کرنے کے لیے کب کہا تھا، حسین کو گرفتار کر لیتا۔ مکاری کا، مکر و فریب کا پیکر تھا یزید، کبھی روتا ہے کبھی ہنستا ہے کبھی خوش ہوتا ہے، جیسا ماحول جیسا دیش ویسا بھیس۔ مگر امام قاضی ابو یعلا رضی اللہ تعالیٰ نے امام احمد سے کہتے ہیں کہ وہ شراب پی رہا تھا اور نشے میں وہ شعر گنگنا رہا تھا۔ اب شعر کیا تھے، عربی میں شعر لکھا ہے، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ اپنی بیوی کو مخاطب کر کے وہ شعر میں کہتا ہے، آئے ام حمیر، یہ اس کی بیوی کی کنیات ہے، آئے ام حمیر، اگر میرا انتقال ہو جائے تو شوق سے نکاح کرنا، اس لیے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے، معاذ اللہ، یہ کفر ہے اس کا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا نہیں ہے۔ اور کہتا ہے کہ میں پچھلی شریعتوں پہ نظر ڈالتا ہوں تو یہاں سے لے کر وہاں تک ہر شریعت میں مجھے شراب حلال نظر آتی ہے، ہر شریعت میں مجھے شراب حلال نظر آتی ہے سوائے محمد کی شریعت کے، لہذا شراب خوب پی، اپنے آپ کو شعر میں مخاطب کر رہا ہے، شراب خوب پی کہ اس میں سرور ہے، اس میں مستی ہے اور مزہ ہے، جس نے نہیں پیا وہ کیا جانے کہ شراب کیا چیز ہے۔ اور تیسرا وہ کہتا ہے، تیسرا شعر کا جو اس کا مفہوم ہے
قیامت کی باتیں فضول ہے. قیامت کی باتیں میرے سامنے نہ کہو کہ اس سے دل بیکار ہو جاتا ہے, اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے. قیامت کا انکار, شراب کی حلت کا اقرار, پھر اس کے بعد آخرت میں اٹھائے جانے کا انکار, یہ تمام چیزوں سے امام احمد ابن حنبل استدلال کرتے کہ یزید کے کفر پر, کافر ہونے پر یہ ساری چیزیں ہیں, اس بنا پہ اس کو کافر کہتے ہیں. البدایہ والنہایہ کے اندر جلد نمبر 8 ابن کثیر انہی کے گھر کے مولانا ہیں, ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر جلد نمبر 8 صفحہ 192 192 اور الصواعق المحرکہ امام علامہ ابن حجر الہیتمی المکی الشافعی رضی اللہ تعالیٰ صفحہ نمبر 218 پر, اور ابن عساکر جو حدیث کے محدث ہے, یہ اپنی تاریخ میں بیان کرتے ہیں کہ اس نے ایک شعر پڑھا یزید نے, کہا کہ اے میرے بزرگوں تمہاری روحیں کہاں ہیں, اگر آج تم ہوتے تو تمہارا دل ٹھنڈا ہو جاتا, خوش ہو جاتے کہ میں نے آج جو اپنے خاندان کے بدر میں قتل ہوئے تھے ان کا بدلہ حسین کے خاندان کو تباہ کر کے لے لیا ہے. یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو اس کے کفر پر دلالت کرتی ہیں. لکھنے والے بھی انہی کے آنکھیں, ابن کثیر تو انہی کے آنکھیں ہیں. اہل بیت نبوت سے پہلے سروں کو لایا گیا, ایک ایک سر یزید کے سامنے رکھا جاتا ہے. ہر سر کے بارے میں یزید پوچھتا ہے کس کا سر ہے, حبیب ابن مظاہر کا, رکھو. کس کا سر ہے, زہیر ابن قین کا, رکھو. کس کا سر ہے, یہ عبداللہ کا ہے, یہ عمر کا ہے, یہ عثمان کا ہے, یہ علی کے بیٹے ہیں, یہ عقیل کے بھائی ہے, یہ عقیل کے بیٹے ہیں, یہ ان کا ہے, یہ عباس کا ہے, یہ اس کا ہے. سر حسین لایا گیا, کہا میرے قدموں کے پاس رکھو. سر حسین کو اس بدبخت کے قدموں پہ رکھا. سر یزید کے قدموں میں اہل بیت نبوت کی خواتین جیسی محل میں داخل ہوتی ہے, فاطمہ بنت حسین, سکینہ بنت حسین, یہ بچیاں امام علی مقام کی تھی کربلا میں, جیسے ہی اپنے بابا کے سر کو یزید کے قدموں میں دیکھا بے چین ہو گئی اور دھاڑے مار کے رونا شروع کیا. یزید چیختا ہے ان بچیوں کو خاموش کراؤ. ہاتھ میں چھڑی تھی اس کے. ابھی ایک پروگرام ہوا آپ ہی کے علاقے میں, خبریں آ جاتی ہے برابر اپنے پاس. اس میں ایک بیوقوف نے پتہ نہیں کون سی کتاب پڑھی, بولتا ہے یہ جو یزید نے امام حسین کی دانتوں پہ چھڑی ماری کسی روایت سے ثابت نہیں ہے. ایسا معلوم ہو رہا ہے بڑے محقق کے دورہ ہیں, بالکل محدث زمانہ ہے, بخاری, امام بخاری سے پڑھ کر آ رہے ہیں ابھی سیدھا. بیٹا تمہارے پاس سرمایہ ہے کتنا, کتنی پونجی پہ اکڑتے ہو تم. ابن تیمیہ سے تمہاری حد شروع ہوتی ہے اور عبدالوہاب نجدی پہ ختم ہو جاتے ہو ہی کتنے تم. تمہاری رینج ہے کتنی, یہاں سے شروع یہاں ختم. اور ہماری رینج دیکھو, رسول اللہ سے شروع تو امام مہدی تک ختم نہیں ہونے والے. امام ہے ہمارے اہل سنت والجماعت میں. اور میں بولتا ہوں آپ کے لیے نیا جملہ ہے لیکن میرے سننے والے ساتھیوں کے لیے بڑا پرانا جملہ ہے. یہ جملہ میں جب بولتا ہوں تو میری روح جھومتی ہے اور میں اپنے عقیدہ اہل سنت کو سلام کرتا ہوں. اور یہی نہیں بلکہ اہل سنت والجماعت کی حقانیت پر یہ چیز دال ہے کہ اہل سنت تمہیں مبارک ہو, کیسا فرقہ تمہیں ملا ہے, کیسی جماعت تم نے پایا ہے. ایسی جماعت محی الدین تمہارے ہاں ہے, محی الدین تمہارے ہاں, معین الدین تمہارے ہاں, نظام الدین تمہارے ہاں, نصر الدین تمہارے ہاں, سراج الدین تمہارے ہاں, چراغ الدین تمہارے ہاں, شمس الدین تمہارے ہاں, علاء الدین تمہارے ہاں, تاج الدین تمہارے ہاں. سب دینی دین ہیں. یہاں سے لے کر وہاں تک سب دینی دین ہمارے پاس. تو دین تو یہاں ہے, جو اس کو چھوڑیں گا تو اس نے دین نہیں چھوڑا تو کیا چھوڑا, پھر دین چھوڑا نا. سارا دین یہاں ہے اور پھر دین ہی نہیں. دیکھیے اور کیا ہے, شہید رسول اعظم ہمارے یہاں, شہید اعظم ہمارے یہاں, امام اعظم ہمارے یہاں, غوث اعظم ہمارے یہاں, مجدد اعظم ہمارے یہاں. سب اعظم ہی اعظم. ان کے یہاں دیوبند, گنگوہا, پتہ نہیں ایسا لگتا سنسکرت کے الفاظ ہے. تھانہ بھون, بھون
بھوانی لگتا ہے، ایسا لگتا ہے بھوانی کوئی گالی بک رہا ہے، مگر ہمارے ہاں اجمیر شریف، بغداد شریف، کچوچا شریف، بریلی شریف، سب شریف ہی شریف، بغداد شریف، سب شریف۔ ہمارے ہاں چونکہ شرافت ہے ہم شریف، ان کے شرافت نہیں ہے تو دیوبند۔ عقل کنواں بھی ہے بولتے، لیجئے عقل نہیں ہے اور کنواں ہے وہاں پر، مطلب اسی کنویں میں عقل ہے۔ بہرحال یہ ایک تھوڑا سا میں نے تفریح کر دیا آپ کی، حالانکہ میرا مجاز نہیں ہے لیکن بات آ گئی تھی۔ تو اب انہوں نے انکار کیا کہ نہیں، حسین کے دانت پر کوئی چھڑی وڑی یزید نے نہیں ماری، وہ ابن زیاد کے دربار میں ہوا تھا۔ اچھا چلو سن لو بھائی، پھر البدایہ میں تمہارے امام نے لکھا، ابن کثیر نے، الصواعق المحرقہ میں بھی لکھا گیا اس کو، ابن اسیر نے بھی لکھا، تاریخ طبری نے بھی لکھا، کتنی کتابوں کا انکار کروں گے؟ کہا اس کے سب راوی شیعہ ہے۔ اچھا محقق صاحب آپ کو پتہ چل گیا شیعہ ہے، ان کو نہیں سمجھ میں آئے تھے بڑے محدثوں کو، آپ ان سے بڑے محدث ہے۔ کتنی کتاب لکھی ہے حدیث کی آپ نے؟ یزید بدبخت نے چھڑی لیا اور لب حسین کو اٹھا کے دانت پہ مارتا ہے، کہتا ہے حسین تیری اور میری مثال اب برابر برابر ہو گئی۔ اور اس کے بعد کہتا ہے یہ وہ حسین ہے جو خلافت کا دعوے دار تھا، اس کا دعویٰ تھا کہ اس کی ماں میری ماں سے افضل ہے، اس کا باپ میرے باپ سے افضل ہے، اس کا نانا میرے نانا سے افضل ہے۔ حسین تیری میری مثال ایک جیسی ہو گئی۔ اور کہ شاعر نے کہا، یہ یزید کے جملے ہے، کہتا ہے کہ جو چیز ہماری بات سے اسے فیصلہ نہ ہو سکا ہماری تلواروں نے فیصلہ کر دیا۔ جب وہ بدبخت اشعار کہہ رہا ہے اور لب حسین پر چھڑی مارتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول دربار میں موجود تھے۔ دیکھا تو جلال آیا، آنکھوں میں آنسو آئے، ضبط نہ کر سکے، کھڑے ہوتے ہیں پرجلال لب و لہجے میں ارشاد فرماتے، خبیث یزید اپنی چھڑی کو لب حسین سے ہٹا، دندان مبارک سے ہٹا، قسم وحدہ لا شریک کی، ان آنکھوں نے خود دیکھا ہے کہ ان لبوں کو نبی پاک نے بوسے دیے ہیں، اپنی ناپاک چھڑی کو ہٹا بدبخت۔ جب آواز گونجی دربار میں، یزید ان کی طرف دیکھتا ہے، کون ہے یہ بوڑھا؟ کہا گیا کہ یہ کوئی ضعیف معلوم ہوتا ہے، نام پوچھو۔ کہا ابو برزہ اسلمی، میں رسول اللہ کا صحابی ہوں۔ کہا تو صحابی نہیں ہوتا نا تو تجھے دردناک سزا دیتا۔ ابو برزہ کہتے افسوس تف ہے تیری عقل پر، تیرے ایمان و عقیدے پر، کم بخت، نبی کا میں صحابی اس کا لحاظ کرتا ہے اور خاندان نبوت کا لحاظ نہیں کرتا۔ یزید نے کہا اسے لے جاؤ اور دھکے دے کے نکالو، اگر یہ صحابی رسول نہ ہوتا تو اس کو ابھی قتل کرتا۔ لوگ آپ کو لے آتے، اس سے پہلے کہ دھکے سے آپ نے فرمایا میں خود اس دربار میں کھڑے رہنا پسند نہیں کرتا، نکل گئے۔ کنیزوں کے درمیان میں حضرت زینب موجود ہے، عام کپڑے میں پہنے تھے تاکہ کچھ کوئی لوگ سمجھے نہیں کہ یہ شہزادی کونین کی شہزادی ہے۔ یزید نے تعارف پوچھا، یہ عورتیں کون ہیں؟ اور یہ بیچ میں جو ایک خاتون ہے جس کو کچھ کنیزیں گھیری بھی، یہ کون ہے؟ ایک سپاہی نے تعارف پیش کیا، کہتا ہے کہ یہ امیر المومنین، استغفر اللہ، یہ علی کی بیٹی زینب ہے، حسین کی بہن ہے۔ کہا کنیزوں ہٹو تاکہ میں دیکھوں۔ کنیزیں ہٹتی ہے، اس کے بعد یہ بدبخت ایک آیت پڑھتا ہے قرآن کی، کہتا ہے زینب دیکھا اپنے بھائی کا انجام، اگر وہ میرے مقابلے میں کھڑا نہ ہوتا تو یہ انجام کو نہ پہنچتا۔ سچ کہا اللہ وحدہ لا شریک نے، وہ تو عزت و منتشا وہ تو ذلت و منتشا، اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اللہ نے آج حسین کے ذریعے مجھے عزت دی اور میرے ذریعے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حسین کو ذلت دی، استغفر اللہ۔ قربان جائیے علی کی شہزادی پر، فصاحت و بلاغت اس خاندان کا ورثہ تھی، یہاں سے نکلے ہیں جنہوں نے ان قطروں کو پا لیا، وہ اپنے زمانے کا فصیح و بلیغ خطیب ہوا ہے، اس خاندان سے صدقے بٹے ہیں فصاحت و بلاغت کے۔ کیا جواب دیا شہزادی کونین کی شہزادی نے؟ کہا یزید خاموش، تو قرآن پڑھتا ہے مگر سمجھتا نہیں۔ اب جب وہ نہیں سمجھ سکا تو ان کی اولادیں کیا سمجھیں گی؟ اب بھائی نہیں سمجھ سکے تھے۔ کہا یزید خاموش، تو قرآن پڑھتا ہے سمجھتا نہیں، بے شک رب کائنات نے سچ فرمایا، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، مگر وہ جس کے ذریعے ذلت اور عزت دیتا ہے وہ کون ہے؟ وہ ہم اہل بیت ہے، ہم ہے وہ۔
जिनके जरिए जिसको चाहता इज्जत देता है। अफसोस कि जिन्होंने हमारी मोहब्बत का हक अदा किया हमारे जरिए इज्जत पाली और जन्नत के हकदार हुए, और जिन्होंने हमें हकीर जाना वो जलील हुए और जहन्नम के हकदार हो गए। वो हमारे जरिए इज्जत और जिल्लत देता है, वो हम है, वो दस्ते कुदरत हम है। यजीद तलमला गया, जवाब नहीं था उसके पास। कहता है ज़ैनब वाकई तू अली की बेटी है, अली की फसाद का जवाब नहीं, तेरी फसाद का भी मैं जवाब नहीं दे सकता। हजरत सकीना पे नजर पड़ती है इस बदबक की, जो हजरत ज़ैनब के पीछे छुपी हुई है, बीच बीच में थोड़ा झांक झांक के यजीद को देखती है। कहा ये कौन बच्ची है जो झांक रही है, बार बार देखती है। ऐ ज़ैनब हट जरा, उस बच्ची से मैं कुछ बात करूं। हजरत ज़ैनब थोड़ी खसकती है, सकीना खड़ी हुई है। पूछता है ए बच्ची कौन हो तू? सकीना खामोश। ए बच्ची अपना तारुफ बता, क्या नाम है तेरा? हजरत सकीना फिर भी खामोश। फिर पूछता है क्या गूंगी है, बोलती नहीं? इमाम ज़ैनुल आबदीन की भर्राई हुई आवाज उभरती है। कहा बदबख्त यजीद, देखता नहीं ये मेरी बहन सकीना है और इसके गले में इतनी फंदे की रस्सी लगाई गई है, इतनी सख्त रस्सी है कि इससे बोला नहीं जाता। इसकी रस्सी ढीली कर तो कुछ बात करे, कुछ कलाम करे। एक सिपाही को इशारा करता है जाओ रस्सी इसकी ढीली करो, गले में जो रस्सी बंधी है। जैसी सिपाही गया हजरत सकीना तेजी से दौड़ी और इमाम ज़ैनुल आबदीन के पीछे आके छुप जाती है। इमाम ज़ैनुल आबदीन वहीं से फरमाते खबरदार रुक जा बदबख्त, ये शहजादी कौनैन की बच्ची है, ये अली की खानदान की ये फर्द है, ये अली की पोती हुसैन की बेटी है, ये मर जाएंगी मगर किसी गैर महरम का हाथ अपने जिस्म पे लगने नहीं देंगी। रुक जा वहीं, बाज आ जा बदबख्त। सिपाही कहता है ज़ैनुल आबदीन तू रस्सी को ढीला कर। कहा पहले मेरे हाथ की रस्सियों को ढीला करो। ज़ैनुल आबदीन भी रस्सियों में और हथकड़ियों में जकड़े थे, इस आलम में लाया गया था और रस्सियों को खोला गया। इमाम ज़ैनुल आबदीन ने हज़रत सकीना की रस्सी को ढीला किया। फातिमा बिन्त हुसैन आपकी एक बेटी है इमाम अली मकाम की, ये भी पीछे हज़रत ज़ैनब के खड़ी हुई है। बहुत हसीन और जमील खूबसूरत थी और यहाँ तक मौरखीन लिखते हैं कि खातून जन्नत का परतव थी ये। चूंकि खातून जन्नत की हमशबी थी इसलिए इमाम अली मकाम ने अपनी इस बेटी का नाम भी फातिमा रखा था। फातिमा बिन्त हुसैन इमाम अली मकाम की दूसरी शहज़ादी साहबजादी, हज़रत सकीना से उम्र में बड़ी थी। एक शामी उस महल में दाखिल होता है। शामी एक मार का सरकर आया था, एक जंग से फतेयाब आया था। यजीद ने तलब किया था इनाम व इकराम देंगा करके। दास्तान सुनाने आया था, खबरें सुनाने आया था कि अमीर जो बगावत शाम के उस इलाके में हुई है वो दबा आया हूँ, उस शहर की बगावत को ख़त्म कर दिया हूँ। दरबार में खड़ा हुआ था और ये सब कैदियों वगैरह का मंजर देख रहा था। बार बार उसकी निगाह फातिमा बिन्त हुसैन की तरफ उड़ जाती। ये आगे बढ़ता और माज़अल्लाह कहता यजीद ये लौंडी ये कनी जो ये मुझे दे दे, अगर तू इनाम देना चाहता है तो मुझे सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए, बतौर इनाम ये लौंडी मुझे दे दे। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। बस हज़रत फातिमा बिन्त हुसैन ने जैसी ये जुमले सुने तड़प गई, अपनी फूफी ज़ैनब के पीछे छुपती है और उनके दुपट्टे से अपने चेहरे को छुपाया और रोते कहती है फूफी जान क्या अहले बैत नब्वत की शहजादियों के इतने बुरे दिन आ गए, इतने बदतर दिन आ गए कि अब हम कनीज़ें भी बनाई जाएंगी, अब हमें लौंडिया भी बनाया जाएगा। हज़रत ज़ैनब फरमाती नहीं बच्ची ये हरगिज ना हो सकेगा। ऐ यज़ीद खामोश हो जा, तू हरगिज हरगिज अहले बैत की शहजादियों को तू कनीज नहीं बना सकता, लौंडी नहीं बना सकता, इसलिए कि शरीयत इस्लामिया में हराम है। जब ये सख्ती से कहा तो यजीद झलझलाता है, चिड़चिड़ाहट में आता है और कहता है ज़ैनब चुप हो जा, मुझे इख्तियार है, मैं बादशाह वक्त हूं, मैं चाहूं तो मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं चाहूं तो फातिमा को जिसको चाहूं हलाल कर दूं, जिसको चाहूं दे दूं। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। हज़रत ज़ैनब फिर जवाब देती है बुलंद आवाज़ के साथ यजीद खामोश हो जा खबीस, अगर तेरा यही इरादा है तो सबसे पहले मेरे नाना के दीन को छोड़, उसके बाद ये बात करना। जब तक तू मुसलमानी का दावा किए रखा है बैठा है तू ये नहीं कर सकता। उसने कहा मैं कर सकता हूं। और ऐ ज़ैनब जो दीन का छोड़ने की कहती है तू, दीन तो तेरे बाप और तेरे भाई हुसैन ने छोड़ा था। अस्तग़फिरुल्लाह।
میں حوالے بتا دوں، آپ کو لگ رہا ہوں گے جملے بڑے سخت ہے، یار یزید کیسے بول سکتا ہے، اب ان کی اولادوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، ہمارے ابا نے اتنی ساری خرافات کیسے کر ڈالی، ہم تو قسطنطنیہ دنیا کی حدیث کے بل پر پورے جنت تک پہنچانے کے چکر میں ہے۔ تمہاری گھر کی کتاب ہے بھائی، میں تو تمہاری گھر کی حوالے دیتا ہوں۔ پہلی تمہارے گھر کی سن لیجیے، البدایہ والنہایہ، جلد نمبر 8 صفحہ 194، ایک بھی حوالہ نہ ملے جو چور کی سزا ہو میری سزا، اور قسم خدا کی کہہ رہا ہوں اگر یہ جو حوالے دے رہا ہوں نہ ملے نا، تقریر کرنا چھوڑ دوں گا اس دن سے، جاؤ میدان تمہارے لیے صاف۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ 194، اور علامہ ابن اسیر نے اپنی تاریخ کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ 35، امام ابن جریر طبری نے جلد نمبر 6 صفحہ 265، اور تہذیب التہذیب میں حضرت امام ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالیٰ نے، جو اسماء و رجال جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام، تہذیب و تہذیب کے جلد نمبر 2 صفحہ 353 پہ روایت کو لکھا ہے کہ یزید کہتا ہے مجھے اختیار ہے، میں جس کو چاہوں فاطمہ کو دے دوں۔ حضرت زینب نے کہا کہ پہلے میرے نانا کے کلمے کو چھوڑ، اس کے بعد یہ بات کرنا۔ کہتا دین تو تیرے باپ علی نے اور تیرے بھائی حسین نے چھوڑا ہے۔ آپ نے کہا بدبخت اپنی زبان کو لگام دے، نہ میرا بھائی دین کا باقی تھا نہ میرے والد دین کے باقی تھے، بدبخت تجھے خود نہیں معلوم، تو نشے میں چور ہے، تجھے پتہ نہیں میرے نانا اور میرے باپ کی بدولت تیرے باپ داداؤں نے دین کی نعمت پائی ہے۔ زمانے جہالت کو اگر زمانے علم و تعلیم میں بدلا ہے تو وہ میرا باپ تھا، میرے نانا تھے، صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ۔ یزید نے جب یہ جملے سنے تو اس پہ ایک ہیبت طاری ہوتی ہے۔ یہ شامی سن رہا تھا یہ سب مکالمے، اس نے دیکھا کہ اس نے گالی بکی، حضرت علی کو گالی بکی معاذ اللہ، امام حسین کو گالی بکی۔ حضرت زینب کے قریب آتا ہے، کہتا بی بی آپ کون ہیں؟ میں جانتا نہیں آپ کو، پہچانتا نہیں، میں نے آپ کو دیکھا نہیں، مگر آپ کی بات چیت سے اندازہ ہوا کہ آپ کسی معزز گھرانے کی ہے۔ کہا شامی تو جانتا نہیں، یہ سر جو دیکھ رہا ہے یہ حسین کا سر ہے، میں اس کی بہن زینب وہ علی کی بیٹی ہوں، نبی کی نواسی ہوں۔ بس اس نے جیسی سنا رونے لگا، جناب زینب کے قدموں میں گرتا ہے، اے خاتون جنت کی شہزادی میرے قصور کو معاف کرو، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی عام قیدی ہے، یہ کہیں سے قیدی آئے ہیں، اور جو قیدی ہے یہ یہود و نصارہ کے قیدی ہے، مسلمان نہیں، استغفر اللہ، کتنا بڑا جرم عظیم ہو گیا۔ خاندان اہل بیت النبوت کی شہزادیوں کو میں نے کنیز بنانے کی بات کی، للہ مجھے معاف کر دیجئے، خدا کے واسطے مجھے معاف فرمائیے۔ حضرت زینب فرماتی ہے شامی جا، ہم نے تجھے معاف کیا، ہم سقی گھرانے کی سقی بیٹیاں ہیں، اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو معاف کر دیا کرتے ہیں، جا ہم نے تجھے معاف کیا۔ وہ کہتا ہے شہزادی ایسے نہیں، آپ نے معاف کیا مگر اللہ کی پکڑ باقی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ نے تو معاف کیا اللہ معاف نہ کرے، وعدہ کیجئے کہ قیامت میں آپ ہماری شفاعت کریں گی، قیامت میں ہمیں بخشوائیں گی۔ حضرت زینب فرماتی ہے جا، یہ بھی وعدہ کیا کہ بروز قیامت تجھے بخشوائیں گے اور جنت میں لے جائیں گے۔ وہ شامی خوشی کے ساتھ اٹھتا ہے، کہتا ہے یزید اللہ کی کروڑہ لعنت تجھ پر، کروڑہ لعنتیں ہو، تو ہلاک و ذلیل و خوار ہو جائے۔ بدبخت خاندان نبوت کو تو نے قید کر لیا اور قید کر کے کنیز بنانے کی بات کرتا ہے۔ جب اس شامی نے لان تان یزید کو شروع کی، یزید جھنجھلاتا ہے، غصے میں آتا ہے، جلاد کو اشارہ دیا تلوار نکال، خنجر نکال، اس بلبک شامی کا سر سے قلم کر دے تن سے۔ جلاد آگے بڑھا، اس نے تلوار کو بلند کیا اور یہ شامی کا قتل ہوتا ہے اور وہیں گر کے وہ شہید ہو جاتا ہے۔ شہادت سے بھی سرفراز ہوا اور جنت کا وعدہ بھی لے کے جاتا ہے۔ یہ یزید کا کردار ہے۔ سفیر روم ہاں ایک بیٹھا ہوا ہے، روم کا ایک سفیر، اور ایک یہودیوں کی جانب سے ایک سفیر آیا ہوا ہے، کسی کام سے یہ آپ نے بادشاہوں کی طرف سے آئے ہوئے تھے، روم سے آیا ہوا تھا یہ سفیر، یہ سارے معاملات کو دیکھ رہا تھا۔ اب جب یہ منظر اس نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، منظر یہ تھا کہ اب سب تو چیز صاف ہو چکی تھی اس کے سامنے کہ یہ جو قیدی ہے یہ کوئی معمولی قیدی نہیں ہے، یہ یزید جن پر ایمان کا دعوے دار ہے ان کے خاندان کے لوگ ہیں۔ سفیر روم کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یزید افسوس تجھ پر، میں ایک عیسائی ہوں، قسم اس پروردگار عالم کی جس نے عیسیٰ کو حق کے ساتھ بھیجا، حضرت عیسیٰ جس گدھے پر سواری کرتے تھے اس گدھے کا کھور، وہ جو نیچے ہوتا ہے نا پیر کے، کھور بولتے ہیں جس کو،
टॉप भी बोलते हैं शायद। जिस गधे पर हजरत ईसा सवारी करते थे, उस गधे का खूर एक जजीरे में, एक गिरजाघर में रखा हुआ है। हम हर साल जाते हैं, जमाना गुजर गया, सदियां गुजर गई, मगर ईसा ने जिस गधे पे सवारी की, उस खूर की हम ताजीम करते। अफसोस, तो जिस नबी का कलमा पढ़ता है उसके खानदान वालों की तूने ताजीम नहीं की। तेरे ईमान पर तिफ। यजीद देखता है गुस्से से, मगर तभी वो यहूदी सफ़ीर खड़ा हुआ, कहता यजीद अफसोस, मैं भी कुछ कहे बगैर रह नहीं सकता, मेरा भी जी चाहता है कि कुछ कहूँ। तेरी बदबख्ती देखकर तो हम भी हैरत ज़दा है, तूने तो वो काम किया जो दरिंदे भी ना करे। ऐ यजीद, मैं यहूदी हूँ और जानता है मेरा नसब क्या है। मैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से हूं। मेरे और दाऊद के दरमियान में 70 नस्लों का फासला है, 70 पुश्तों का फासला है, मगर आज भी कौम यहूद मेरी ताजीम करती है, इसलिए कि मैं उसी खानदान का हूं। अफसोस के तेरे नबी और इनके दरमियान में 70 नहीं, 72 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, सिर्फ एक भी नस्ल का फासला नहीं। ये तेरे नबी की बेआईनी औलादे हैं और तूने उनके साथ ये सुलूक किया। यजीद गुस्से में आके कहता है, सफ़ीर, ए रोम के सफ़ीर, ए यहूदी, कसम खुदा की अगर तू सफ़ीर ना होता और आज दूध ना होता तो मैं तुझे कत्ल कर देता, क्योंकि सफ़ीर का कत्ल जायज़ नहीं, इसलिए मैं अपने इरादे से बाज आता हूँ। बदबख्तों, मेरे दरबार से निकल जाओ। दरबार से निकालने का इशारा किया, ये दोनों सफ़ीर यजीद पे लान तान करते हुए निकल जाते हैं। इमाम ज़ैनुल आबदीन को करीब यजीद ने बुलवाया। इमाम ज़ैनुल आबदीन से कुछ मकालमे होते हैं। उसने कुरान की एक आयत पढ़ी, मफहूम ये था उसका, कहता है यजीद देखो, अगर तेरा बाप खुद आता मेरे पास और मेरे हाथ में हाथ दे देता, ऐशो इशरत में ज़िंदगी गुजारता, ये दिन देखने ना पड़ते। इमाम ज़ैनुल आबदीन ने कुरान की आयत पढ़ी, फरमाया कि हमें वही पहुँचता है जिसका वादा अल्लाह से है, जो अल्लाह की जानिब से पहुँचना है। मुसीबतें, तकलीफ़ें जो आती है वो अल्लाह की तरफ से है। यजीद खामोश होता है। उसका बेटा खालिद खड़ा हुआ है, ये बदबख्त था। एक बेटा माविया है जो नेक सीरत था, यजीद के बाद तख्त पे बैठा, 3 दिन के बाद तख्त से उतर गया। कहा उस तख्त पे मैं बैठना पसंद नहीं करता जिसके पाए इमाम हुसैन के खून से सींचे गए, गोशा नशीन हो गया। मगर ये खालिद यजीद का बदबख्त बेटा था। खालिद खड़ा हुआ है, अपने बाप यजीद से कहता है, ये बाप अमीरुल मोमिनीन, ये ज़ैनुल आबदीन है, अली का पोता है, हुसैन का बेटा है, इससे गुफ्तगू ना करो कि ये भी अपनी फसाहत और बलागत के तीर सीने में चुभेगा। अब यजीद वैसी तो बड़ा जलील हो चुका था, जो बात करता उसका जवाब मिल जाता था। अपनी इस शर्मिंदगी को मिटाने के लिए कहता है, ज़ैनुल आबदीन, ये मेरा बेटा खालिद है, देख रहे हो, कहाँ कुश्ती लड़ोगे खालिद से? मैं चाहता हूँ कि तेरी कुश्ती खालिद से हो जाए। अब ज़ैनुल आबदीन तो कई दिन के भूखे प्यासे, ये सब मुसीबतें, बीमार, हालत आपकी कम हो गई थी, पतले हो गए थे, मगर उसके बाद भी शहजादे रसूल की कुव्वत और ताकत का अंदाज़ा लगाएं आप। कहा ज़ैनुल आबदीन, मेरे बेटे खालिद से कुश्ती लड़ोगे? इमाम ज़ैनुल आबदीन मुस्कुरा के कहते, फरमाते, कुश्ती तो ये बेवकूफ़ों का खेल है, क्या कुश्ती की बात करता है? एक तलवार खालिद को दे, एक तलवार मुझे दे, अभी बहादुर कौन है पता चल जाता है। क्या कुश्ती की बात करता है? किसमें मजाल थी कि हैदर कर्रार के पोते से तलवारबाजी करे। खालिद पे खौफ तारी हुआ, कहा मेरे बाप, अगर मैंने इससे लड़ा तो सीधा मरूंगा। कुश्ती तक तो ठीक था, तभी नक्कारा बजता है, नौबत भी जिसको बोला जाता है। आप क्या बजती है नौबतें? कहाँ बजती है बताइए, बोलिए ना, डरिए मत, मैं एक नई चीज़ दूंगा इंशाअल्लाह आपको, बात आ रही है मेरे जहन में। कहाँ बजती है नौबतें? हाँ, दरगाह में बजती है ना। क्यों बजती है? पहले मैं भी सोचता था ये दरगाह पे क्यों बजती है यार नौबतें। हमारे यहाँ ताजुल औलिया के दरबार में बजती है, जब दरबार शुरू होता है तब बजती है, दरबार जब ख़त्म होता है तब बजती है, 2 बार बजती है। अजमेर में भी बजती है, और मेरे ख्याल से सभी खानकाओं में जो तरीक़त की खानकाएँ हैं, हाँ जब शरीयत का मामला है, हमारे यहाँ शरीयत, तरीक़त, मारिफत सब दरिया है ये, जिसको जहाँ से सैराबी मिल जाए, जहाँ से वो पी ले, अपनी प्यास बुझा ले। तो जितनी तरीक़त की खानकाएँ सब जगह नौबत बजती है। अब क्यों बजती है मैं आगे बताऊँगा क्यों बजती है ये नौ। पहले मैं भी सोचता था यार क्यों बजती, तो ये यजीद के वाक़े से मेरी खोपड़ी में आया कि बजती क्यों है। हाँ अब सुनिए क्यों बजती। नौबत बजी,
نوبت کا مطلب کیا ہوتا تھا پتہ ہے؟ نوبت کا مطلب یہ ہوتا تھا بادشاہ جب تخت پہ بیٹھا ہوتا، نوبت بجتی، جس کا مقصد یہ ہوتا، بہت زور سے بجتی، پورے شہر میں وہ نوبت کی آواز آتی، اس کا مقصد یہ ہوتا کہ یہ اشارہ ہوتا کہ بادشاہ زندہ ہے، حکومت کا وارث موجود ہے، تخت کا تاجدار زندہ ہے، موجود ہے، حکومت چل رہی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ یہ نوبت بجی مطلب بادشاہ موجود ہے، تخت خالی نہیں ہے، بادشاہ سے حکومت چل رہی ہے۔ یہ دلیل تھی بادشاہ کی موجودگی کی۔ اب ہمارے بزرگوں کے ہاں نوبت اس لیے بجائی جاتی ہے کہ یہ شہنشاہوں کے شہنشاہ ہے، اور نوبت بجا کے بتایا جا رہا ہے بادشاہ زندہ ہے، حکومت چل رہی ہے، ان کی حکومتیں چل رہی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کی۔ یہ نوبت ہے، اور نوبت شریعت میں جائز ہے۔ یہ بھی بتا دوں آپ کو، جنگ کا نگارہ اور دربار کے لیے نوبت، اس کی علماء نے اجازت دی، مسائل کی کتابوں میں آپ دیکھیں۔ یہ میوزک نہیں ہے، سرور نہیں ہے اس میں، بس ایک بیتو کے انداز میں بجاتے ڈن 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 یعنی آواز آئے بس، تو نوبت بج رہی ہے۔ نوبت بجی، خالد کہتا ہے ابھی شرمندگی تو ہو گئی تھی، کشتی کی بات تھی تو اب بات تو تلوار بازی تک آ گئی تھی، تو یہ تو ڈر گیا۔ اب اپنے اس شرمندگی کو مٹانے کے لیے کہتا ہے زین العابدین دیکھ رہا ہے یہ نوبت کس کی بج رہی ہے؟ معلوم ہے کس کی بج رہی ہے؟ یہ میرے باپ کی نوبت بج رہی ہے، میرے باپ کی حکومت کی۔ حسین، یہ اے زین العابدین، یہ تیرے باپ کی نہیں، تو دیکھ رہا ہے کہ انجام یہ ہے کہ میرا باپ تخت پر جلوہ گر ہے، اس کی حکومت کی نوبت بج رہی ہے، اور تیرا باپ میرے قدموں کے تلے سر رکھا ہوا ہے۔ امام زین العابدین نے توقف کیا، خاموشی اختیار کی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اذان ہوتی ہے۔ اذان شروع ہوئی، مؤذن نے پکارا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور جیسی مؤذن پہنچتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، امام زین العابدین فوراً پکار کے کہتے خالد دیکھ، وہ تیرے باپ کی نوبت تھی، بجی بند ہو گئی، یہ میرے نانا کی نوبت ہے، قیامت تک بجتے رہیں گی۔ یہ تیرے باپ کی نوبت تھی، ختم ہو گئی، یہ میرے باپ کی نوبت، میرے نانا کی نوبت ہے، قیامت تک بجتے رہیں گی۔ اور خدا کی قسم آج تک حسین کے نانا کی یہ نوبت بج رہی ہے، اور قیامت تک بجتے رہیں گے۔ تعجب تو ہے کہ یہ نوبت حسین کے نانا کی وہ بھی بجاتے ہیں جو یزید کو حق پر بولتے ہیں، ان کو تو چاہیے کہ یزید کی نوبت بجائے، مگر ان کو بھی اس کے سوا چارہ کار نہیں ہے۔ اس کے بعد امام زین العابدین سے کہتے ہیں کہ جمعے کا دن تھا، دوسرے دن مجھے خطبہ دینے کی اجازت دے، مجھے اجازت دے کہ میں خطبہ پڑھوں کل۔ کچھ دیر یزید نے سوچا، نہ جانے کیا سوچا، کہا اچھا ٹھیک ہے زین العابدین کل تجھے خطبے کی اجازت۔ شہر میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ امام زین العابدین شہزادہ حسین خطبہ دینے والے ہیں، پوری مسجد دمشق کی جامع مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، یزید بھی پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے۔ امام زین العابدین ممبر پہ تشریف لاتے ہیں، اور ممبر پہ جب تشریف لائے حمد و ثنا بیان کی، پروردگار عالم کی حمد بیان کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے خاندان اپنے آل پر درود شریف پڑھا، اور اس کے بعد آپ خطاب شروع کرتے ہیں اے اہل دمشق، اے اہل شام، تم میں سے جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ اب جان لے، میں علی ابن حسین ہوں، جسے زین العابدین کہا جاتا ہے، نام علی تھا حضرت کا، امام زین العابدین کا اصلی نام علی، امام حسین نے اپنے والد کے نام پر علی رکھا تھا ان کا نام۔ میں علی ابن حسین ہوں، جو مجھے جانتا ہے جانتا ہی ہے، جو نہیں جانتا وہ بھی جان لے، میں حسین کا شہزادہ ہوں۔ مجھے بتاؤ کس قصور میں میرے والد کو شہید کیا گیا، کس قصور میں میرے خاندان کی خواتینوں کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی، زنجیروں میں جکڑا گیا، بتاؤ حسین نے کس کا خون بہایا تھا، کس کا قتل کیا تھا،
کہ جرم یہ کیا گیا۔ امام علی مقام نے جب داستان کربلا سنانی شروع کی، اور جب داستان کربلا آپ شروع کرتے ہیں، حال یہ ہوا کہ پوری دمشق کی جامع مسجد میں ایک آؤ فگا کا بازار بلند ہوتا ہے، ایک نالا بلند ہوتا ہے، پوری مسجد میں لوگ رونے لگے۔ یزید نے دیکھا کہ سب رو رہے ہیں، سب کا حال بدتر ہے۔ بعض کا تو یہ حال تھا، راوی کہتے کہ انہوں نے کپڑے پھاڑ لیے، ادھر ادھر مچل رہے ہیں، ادھر ادھر گر رہے ہیں، پڑ رہے ہیں، کسی کا ہوش نہیں۔ یہ حالت تھا کہ امام زین العابدین کے خطبے کی سننے کی تاب نہ تھی۔ داستان کربلا جب انہوں نے چشمدید گواہ امام زین العابدین کی زبان سے سنا، بے قابو ہو گئے۔ یزید گھبرایا، اگر یہی حال رہا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ زین العابدین کے خطبے کا یہ اثر پڑے کہ یہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں اور اسی وقت مجھے قتل نہ کر دے۔ اس نے فوراً مؤذن کو اشارہ کیا، اذان پکار، فوراً اذان دے۔ اس نے اذان دینا شروع کیا۔ جب اس نے جیسی اذان دینا شروع کیا تو امام رک گئے، خطبہ موقوف کر دیا، کیونکہ اذان کا احترام تھا۔ مؤذن نے پکارا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام زین العابدین خاموش تھے۔ کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ امام زین العابدین تب بھی خاموش تھے، اور جیسی مؤذن کہتا ہے اشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ویسی امام زین العابدین نے کہا اے مؤذن خدا کا واسطہ رک جا، اے یزید بتا، اس نے جس کے نام کا نعرہ بلند کیا یہ نانا تیرا تھا کہ میرا تھا؟ محمد تیرے نانا ہے کہ میرے نانا ہے؟ یزید کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کہا بدبخت، جن کے نام کے بغیر اذان نہ ہو، جن پر درود نہ پڑھو تو تمہاری نمازیں نہ ہو۔ ہم وہ ہیں کہ جن پر درود پڑھ کے تم اپنی عبادتوں کو مکمل کرتے ہو اور انہی کی نسلوں کو اجاڑتے ہو۔ بس یزید نے جیسی دیکھا بدبخت نے کہ امام زین العابدین نے پھر خطبہ شروع کر دیا ہے، یہ بدبخت نے مؤذن کو اشارہ کیا چپ ہو جا، اقامت پکار۔ اس نے اقامت شروع کر دی اور یہ بدبخت مصلی پہ آ کے نماز شروع کر دیتا ہے۔ امام زین العابدین نے نماز نہیں پڑھی، آپ ممبر پہ بیٹھے ہیں، اس کے پیچھے نہیں پڑھی نماز، اور بتایا کہ بدبختوں کے پیچھے نہیں پڑھی جاتی نماز، نیکوں کے پیچھے پڑھی جاتی ہے، خبیثوں کے پیچھے نہیں پڑھی جاتی۔ جمعہ ختم ہوا، جیسے ہی اس نے سلام پھیرا نماز کا، مسجد میں ایک طوفان بدتمیزی برپا ہوا۔ لوگ یزید پہ لعن طعن کرنے لگے، یزید خبیث تو نے یہ کیا کیا، حسین پاک کو شہید کر دیا، اہل بیت نبوت کے چمن کو اجاڑ دیا، خاتون جنت کے باغ کو ویران کر دیا۔ لوگوں نے لعن طعن شروع کیے، یزید نے قسمیں کھانی شروع کی، کہا کہ ارے مجھے گالیاں کیوں بکتے ہو، یہ سارا قصور کمبخت ابن زیاد کا ہے۔ اب دیکھیے برابر وراثت چلے آ رہی ہے، اس نے بھی سارا مسئلہ جو ہے، سارا معاملہ ابن زیاد کے سر پہ ڈالا تھا، اس کی اولادیں بھی اسی کے سر پہ ڈال رہی ہے، باپ بری۔ اس کے بعد یہ تیزی سے نکلا، سپاہیوں نے اس کو چاروں طرف سے گھیرا، اور اس کے محافظ جو تھے یزید کے، اس کو گھیر کر محل کی طرف لے جاتے۔ یزید نے حکم نافذ کیا، شہر بھر میں کرفیو نافذ کر دیا جائے، اندیشہ ہے کہ بغاوت نہ پھیلے، جہاں کوئی چند لوگ گروہوں میں کھڑے ہو گرفتار کر لیا جائے۔ ظالم سپاہی بکھر گئے، اور اس نے کیا کیا اب ذرا حوالہ بھی سن لے، میں حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ مراج البحرین فی فوائد المشرقین والمغربین، یہ کتاب کا نام ہے، عربی زبان میں ہے۔ کیا نام ہے؟ مراج البحرین فی فوائد المشرقین والمغربین۔ اس کے لکھنے والے حضرت امام حافظ ابی الخطاب ابن وجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس کتاب میں اس بات کو لکھا، اور اس کے علاوہ ان کے مسلم بزرگ غیر مقلدین حضرات کے، دیوبندی بھی بہت مانتے ہیں، علامہ ابن کثیر، ساری کثیر روایت انہی کے پاس ہے۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ 158 پہ 98 پر لکھا کہ دربار میں آنے کے بعد کرفیو نافذ، اور اس کے بعد کیا کیا ابن زیاد، اس نے خبیث یزید نے سر حسین کو اپنے قلعے کے دروازے پہ لٹکا دیا۔ 1 ماہ تک سر حسین لٹکتا رہا، 1 ماہ تک۔ ایک صحابی رسول ہے، ابھی نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے میرے، ان کے، وہ دمشق میں رہتے تھے، 1 ماہ تک وہ اپنے گھر میں روتے تھے، اور انہوں نے گھر سے نکلنا ہی بند کر دیا۔ لوگ جاتے ہیں کہ صحابی رسول آپ نے اپنی زیارت سے ہمیں کیوں محروم کر رکھا ہے؟ ارشاد فرماتے کہ مجھے شرم و حیا آتی ہے کہ اس شہر کی سڑکوں پہ میں چہل قدمی کروں جہاں نواز رسول کا سر لٹکا ہوا ہے، اور لوگوں کی بے غیرتی کا یہ عالم ہے کہ ان کی غیرت کو موت آ چکی ہے۔ میں ان شہروں کے سڑکوں پہ جانا گوارا نہیں کرتا۔
1 माह तक सर हुसैन लटकता रहा। 1 माह के बाद अब इस दरमियान में क्या हुआ, जब लोग आते सर हुसैन देखते तो कुछ वो भी थे दमिश्क में जो अहले बैत के चाहने वाले थे, अगरचे तादाद में कम थे, उनकी जमयत जमा होना शुरू हुई। यजीद के पास खबरें आना शुरू हुई, बगावत का माहौल बन रहा है, इख्तलाफ का माहौल बर्पा हो रहा है। इसने तमाम अहले बैत नबुव्वत की खवातीन को एक घर में नजरबंद कर दिया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी वहां नजरबंद है। लेकिन कभी कभी ये करता है, बाद रिवायतें ये आती है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन को खाने के टाइम बुला लिया करता था, ताकि ये जाहिर करूं कि मैं कितना अच्छा सलूक करने वाला हूं। जब ये माहौल की खबरें आई तो यजीद को अंदेशा हुआ कि कहीं बगावत बर्पा ना हो जाए और मेरा तख्ता ना पलट दिया जाए। अपने वजीरों से मशवरा किया क्या करना चाहिए। वजीरों ने कहा, अमीरुल मोमिनीन माहौल ख़राब हो रहा है, दमिश्क में सोरिश होने का अंदेशा है, सर हुसैन को लोग देखते हैं और उसके गिर्द मातम जनी करते हैं, सीने कूटते हैं, रोते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये जम गफ़ीर बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाए कि इसके चपेट में पूरा महल तेरा गर्क हो जाए। अपनी हुकूमत बचाना चाहता है, अहले बैत नबुव्वत को मदीना भेज, सर हुसैन को दे दे। कहा ज़ैनुल आबिदीन को बुलाओ। दरबार भिराया, दरबार भरता है, ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया गया। ज़ैनुल आबिदीन, कोई ख्वाहिश हो तो बयान करो, मैं चाहता हूँ तुझे और तेरे ख़ानदान वालों को मदीना वापस भेज दूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि अगर तू मेरी ख्वाहिश के बारे में पूछता है तो 3 चीज़ें हैं मेरी, तो उसको पूरा कर दे। 3 मुतालबात मैं तुझसे करता हूँ। कहा ज़ैनुल आबिदीन पूछो क्या मुतालबात है। कहा पहला ये कि जो मेरे वालिद मेरे बाबा इमाम हुसैन का कातिल है, उस कातिल को मेरे हवाले कर, ताकि अपनी तलवार से उसका सर कलम करके इंतकाम की प्यास को बुझाऊं। यजीद कहता है ये मैं नहीं कर सकता। दूसरी शर्त, कहा दूसरी है कि शोहदा के सर, मेरे बाबा के सर समेत मेरे हवाले कर। कहा ठीक है, मंजूर है। और कहा तीसरी शर्त क्या है, तीसरा मुतालबा क्या है। कहा तीसरा मुतालबा यह है कि आमिर इब्न साद के सिपाहियों ने जो दमिश्क तक साथ में भी आए हैं, उन्होंने हमारे असबाब को लूटे, हमारे सामानों को लूटा। हम वो सामान तो नहीं चाहते, मगर उसमें एक बड़ी कीमती चीज़ है जो हमारे नज़दीक, हमारे पेश नज़र उसकी बड़ी अहमियत है, बड़ी अहमियत की हामिल है, वो चीज़ हमें लौटा दे। कहा वो कौन सी चीज़ है, क्या कोई सोना वगैरह का हार वगैरह कुछ है। कहा नहीं, बल्कि वो हमारी दादी खातून जन्नत के हाथ की बुंदी हुई चादर है जो उन्होंने अपने बेटे हुसैन को दिया था। वो करबला इमाम हुसैन आए थे उसको ओढ़कर, तेरे बदबक यजीदियों ने उसको छीन लिया है, वो चादर हमें दे दे। कहा अच्छा ठीक है, मंजूर है। सिपाहियों पता लगाओ किसके पास चादर है। मालूम किया गया, चादर लौटाई गई, सर हुसैन और शोहदा के सर दे दिए गए। उसके बाद इसने ज़बरदस्ती कुछ इनाम व इकराम देना चाहा, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इनकार किया, तो इसने ज़बरदस्ती कुछ सोना और कुछ चांदी वगैरह के सिक्के और कुछ जेवरात वगैरह इनके साथ लश्कर के साथ कर दिए। नुमान इब्न बशीर साहब ये रसूल थे जो पहले कूफा के गवर्नर थे। यजीद ने इन्हीं को हटाकर इब्न ज़ियाद को नामज़द किया था। ये बाद में दमिश्क आ गए थे, या इनको दमिश्क बुलवाया गया और कहा कि तू अहले बैत का मुहिब भी है, रसूलुल्लाह का साहबी है, अपनी निगरानी में इनको मदीने तक ले जा। इस सुलूक के ताल्लुक से इब्न असीर और इमाम तबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह नकल करते हैं कि हज़रत सकीना फरमाया करती थी। अब ये हज़रत सकीना के जुमले सुने। अब जिसको अहले बैत नबुव्वत ने फतवा दिया हो, हमारे फतवा देने की जरूरत नहीं। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फिल मिल्लाहि सलातम दाइमतम बिदवाम। जिसको अहले बैत नबुव्वत ने फतवा दिया हो, अब हमें फतवे देने की जरूरत नहीं। इमाम इब्न जरीर तबरी जिल नंबर 6 सफ़ा 265 पर, इमाम इब्न असीर जिल नंबर 4 सफ़ा 36 पर लिखते हैं कि हज़रत सकीना बिन्त हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहा करती थी, मा रायता रजूलन काफिरन बिल्लाहि खैरम मिन यजीद। वो कहती है कसम परवरदिगार की, मैंने यजीद से बेहतर, अब देखिए जुमला सुने, मा रायता, मैंने किसी को नहीं देखा, रजूलन काफिरन बिल्लाही, जो अल्लाह के साथ कुफ्र तो करता था, काफिर तो था, मैंने ऐसे किसी काफिर शख्स को यजीद से बेहतर नहीं देखा जो अच्छा सलूक कर रहा था। यानी वो क्या कह रही हैं
یزید حقیقت میں کیا تھا؟ کافر. مگر اتنا بدبخت بدترین کافر ہونے کے بعد بھی اس نے سلوک یہ اچھا کیا کہ ہمیں مدینے کی طرف واپس جانے کی اجازت دے دی. تو جس کو شہزادی کونین کی شہزادی نے، امام علی مقام کی شہزادی نے کافر کہا ہو، اب اگر کوئی سنی جماعت کے علماء کافر کہہ دے تو پیٹ میں کیوں درد ہوتا ہے بھائی کہ یزید ہمارے ابا جان کی توہین مت کیجیے. امام ابو حنیفہ خاموش ہے. میں نے کہا خاموش ہے نا، مسلمان تھوڑی بول رہے ہیں. خاموش ہونا اور ہوتا ہے، مسلمان بولنا اور ہوتا ہے. خاموش کیوں ہو تو کل بتاؤں گا میں کہ وہ کیوں خاموش ہے. اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاموشی کا مطلب بتایا کہ خاموش کس کو رہنا چاہیے اور کس کو نہیں رہنا چاہیے. علماء کی دو کیٹیگریاں ہیں، علماء متکلمین، علماء محتاطین. متکلمین ظاہر پر حکم لگاتے ہیں، محتاطین بہت تحقیق کے بعد حکم لگاتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت علماء محتاطین میں ہے، فرماتے ہیں اسماعیل دہلوی کا حکم میرے نزدیک یزید کی طرح ہے. اسماعیل دہلوی میرے نزدیک یزید کی طرح ہے. بعض نے کافر کہا، بعض نے خاموشی کی. اگر کوئی اسماعیل دہلوی کو کافر کہے میرے سامنے، میں اس کو روکوں گا نہیں اور خود کہوں گا نہیں. کہوں گا اس لیے نہیں کہ میں محتاطین کی کیٹیگری میں آتا ہوں، علماء محتاطین میں میرا شمار ہے. روکوں گا اس لیے نہیں، جو بول رہا ہے وہ علماء محتاطین تھوڑی ہے، تو بنداز بول. تو ہمارا امام خاموش ہے، اس کے مقلد بنداز بولتے ہیں. ہمارے امام نے اجازت دی ہم کو، کیونکہ ہم علماء محتاطین میں نہیں آتے، ہم تو عوام ہیں. اور ہمارے نزدیک تو امام حنبل کا قول پیش نظر ہے. ہم کہتے ہیں واقعی ایسا بدترین انسان کافر ہی ہونا چاہیے. اور امام ابو حنیفہ خاموش کیوں ہے؟ انہیں معلوم ہے میں جو بولتا ہوں وہ قول نہیں ہوتا، وہ مذہب بنتا ہے. تو میرا قول مذہب ہے، اور جب مذہب ہے تو مذہب بہت پختہ بنیادوں پر بنایا جاتا ہے. ان کے نزدیک جو راوی آئے، کیونکہ امام ابو حنیفہ کوفہ میں تھے، کوفہ کے راوی سارے شیعہ تھے، انہوں نے ان راویوں پہ اعتماد نہیں کیا. مگر امام احمد بن حنبل کوفہ کے نہیں تھے، وہ مصر کے تھے اور دوسرے مقامات کے تھے. ان کے پاس جو راوی آئے وہ معتبر تھے. تو امام حنبل نے کہا کافر، امام نے کہا خاموش، ڈاؤٹ فل راوی ہے. ڈاؤٹ کی بنا پہ خاموش اختیار کی. لیکن مسلمان نہیں کہا تو تم تو جنتی میں پہنچا دے رہے ہو یار ڈائریکٹ. اور جبکہ فیصلہ تو اعلیٰ حضرت نے کر دیا، تم اس کو کیا جنت میں پہنچاؤ گے؟ ارے تمہارا جانا محال ہے، تم اس کو کیا پہنچاؤ گے؟ تمہارا جانا محال ہے. ناممکن نہیں کہہ رہا ہوں میں، محال ناممکن سے بڑا ہوتا ہے. تمہارا جانا محال ہے. کیوں؟ کیونکہ امام نے ہمارے فیصلہ سنا دیا. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ آپ ہی بول دیجیے. ارے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ کہاں جنت کہاں تو؟ کوئی تال میل ہے تیرا؟ کوئی تال میل نہیں ہے. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہابی دور ہو. اور میں کہتا ہوں جن کو ڈر لگتا ہے وہ پڑھتے منافق دور ہو. تو پڑھتے کائی کو یار جب اتنے ڈرتے ہو تو؟ ارے اعلیٰ حضرت نے وہابی لکھا تو وہابی بولنا بھائی، کائی کو ڈر رہا؟ منافق دور ہو، منافق دور ہو. ارے کائی کا منافق دور ہو؟ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کی جنت، رسول اللہ کی. تو جناب سکینہ بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہے ما رأیت رجلا کافرا باللہ خیر من یزید. میں نے یزید سے بہتر کافر کوئی خیر کرنے والا نہیں دیکھا جس نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا. اس نے بشیر بن نعمان کے ہاتھوں ان کی نگرانی میں ان کو بھیجا. یہ قافلہ جب مدینے گیا تو بڑا عجیب منظر تھا. حضرت زینب نے وہ تمام زیورات وغیرہ جو یزید نے زبردستی دیے تھے وہ نعمان ابن بشیر کو دینا چاہا کہ نعمان تم نے ہمارا بڑا خیال رکھا. اور ایک روایت ہے کہ کربلا سے ہوتے ہوئے آپ آئے. سر اقدس کو امام زین العابدین نے کربلا میں دفن کیا اور جب آئے تو شہادت امام علی مقام کو 40 روز ہو چکے تھے. ایک روایت یہ ہے. بعض کہتے ہیں کہ 2 ماہ سے زائد ہو چکے تھے. الگ الگ روایتیں. تو یہ انہوں نے سر اقدس کو امام زین العابدین نے دفن کیا، وہاں قیام کیا. وہاں پہ پھر کچھ قرآن خوانی، نعت خوانی، جو بھی جیسا بھی انہوں نے سال ثواب الدور میں کیا ہوگا، مجھے تفصیلات نہیں معلوم. بہرحال قیام کیا اور اپنے نانا کے اپنے بابا امام حسین کے تذکروں کو انہوں نے کیا. اور اس کے بعد پھر یہ مدینے کی طرف نکلے. جب مدینے قریب پہنچے تو حضرت زینب نے
नुमान इब्न बशीर को वो बतौर इनाम और जेवरात देना चाहे तो नुमान इब्न बशीर ने लेने से इनकार कर दिया। कहा शहजादी मैंने इस मकसद के तहत ये खिदमत अंजाम नहीं दी है कि दुनिया की दौलत लूँ। कहा नुमान फिर क्या चाहते हो, आज हमारे पास इसके सिवा कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। कहा शहजादी वादा कीजिए कि जो कुछ मैंने खिदमत अंजाम दी अगर आप उससे खुश है तो क़यामत में अपने नाना की शफात करवा दीजिएगा। शहजादी ने वादा किया। मदीने जब आई है तो रसूलुल्लाह के रोज़े पर जो दर्दनाक अंदाज में इन्होंने रूदाद बयान की, मौरिख का कलम लड़खड़ा गया है उस मंज़र को मंज़र कशी करते वक्त। किस हाल में इन्होंने अपने नाना की कब्र मुबारक पर करबला के हालात सुनाए होंगे वो तो नाना ही जानता है और ये बयान करने वाले जानते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि मालिक कायनात हमें इमाम आली मकाम का सच्चा मुहिब बनाए और उनके नक्श कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। जब तक दुनिया में हम अहले बैत अतहार के गुन गाते रहे और उनके दुश्मनों से बेजारी का इज़हार करते रहे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। कल थोड़ा जल्दी आ जाएं, कोशिश की जाएंगी इंशाल्लाह कि कल 8:30 बजे प्रोग्राम शुरू कर दिया जाए क्योंकि कल की तफसीलात कुछ ज़्यादा है तो कल तशरीफ़ लाएँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सबको और आप सबकी हाज़िरी को यहाँ कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।